السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل۔ مجھے خوشی ہے کہ زمر نے ابھی تک آپ کو زہر نہیں دیا۔ ویسے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نا اب؟ اس نے دوبارہ پھر پوچھا۔ اٹس کمپلیکیٹڈ، وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔ اور یہ آبدار کا کیا چکر ہے؟ اس کے نمبر کی اتنی فکر کیوں ہے آپ کو؟ یوسف خاندان کے لڑکے نے آنکھوں میں شک بھرے فارس غازی کو دیکھا تھا۔ اس نے احسان کیے ہیں مجھ پر اور میں اس کو ڈاج دیکھ کر کے گیا تھا۔ وہ جذباتی سی لڑکی ہے، مجھے فکر ہے کہ کچھ کر نہ دے، اس لیے اس کی طرف دھیان لگا رہتا ہے۔ خبر تو رکھنی پڑتی ہے۔ خیر تم 1-2 دن میں واپس آ جانا، زیادہ مت ٹھہرنا، میں اب چلتا ہوں۔ اس کا کندھا ہلکے سے تھپک کر وہ کہہ رہا تھا اب کہ وہ جلدی میں لگتا تھا، اسے واپس جانا تھا جلد از جلد۔ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کا ایک وہ پرتعیش کمرہ پھولوں کی مہک سے معطر تھا۔ اندر بیڈ پہ ہاشم تکیوں کے سہارے لیٹا نظر آ رہا تھا، آنکھیں بند تھیں اور ہسپتال والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ زمر نے دروازے پہ دستک دی تو اس نے آنکھیں کھولیں، پھر نقاہت سے مسکرایا۔ ساتھ کھڑے ڈاکٹر نے بھی اسے دیکھا۔ آئیے، وہ مسکراتی ہوئی آگے آئی اور قریبی کاؤچ کے کنارے بیٹھ گئی۔ تھینک یو میرے آپ کو نکال دینے کے باوجود دوبارہ واپس آنے کے لیے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ نو پرابلم، میں نہ بھی آتی تو کوئی اور آ جاتا۔ یہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا، صرف ایک سڈنلی اٹیک تھا۔ چونکہ دل کے دورے جیسے ہوتے ہیں تو میں سمجھی۔ خیر مبارک ہو، آپ کا دل بالکل محفوظ اور توانا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا، پھر خاموش ہو گیا۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ در آیا۔ ڈاکٹر باہر گیا تو ہاشم نے کہا، زمر کیا آپ میرا ایک کام کریں گی؟ زمر نے گہری سانس لی۔ جی کہیے۔ ایک ڈرافٹ تیار کروانا ہے، اگر آپ نوٹ پیڈ پہ لکھتی جائیں تو، اور پلیز مجھے کام سے باز رہنے کو نہ کہیے گا۔ شیور، آپ بتائیں۔ وہ اس کو کام سے باز رہنے کی نصیحت کر بھی نہیں سکی۔ مصروف رہے گا تو ذہنی دباؤ کم ہوگا۔ اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور پین کھولا۔ ہاشم تکیے پہ سر رکھے آنکھیں موندے ڈکٹیٹ کرنے لگا، بار بار رکتا، اڑتا، پھر نفی میں سر ہلا کر دوبارہ سے شروع کرتا۔ وہ بنا کسی کوفت کے لکھتی گئی۔ اس دوران اسے ملنے کوئی نہیں آیا۔ شام میں جب وہ تھک کر کاغذوں کا پلندہ اس کے سرہانے رکھ کر اٹھنے لگی تو ذرا ہمدردی بولی، اب اس بات کا دباؤ مت لیجیے گا کہ دوستوں میں سے کوئی نہیں آیا، ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو۔ ہاشم تلخی سے مسکرایا۔ باس کی بیماری کی خبر آفس میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلا کرتی ہے، سب کو معلوم ہے مسز عمر۔ میں اپنے ڈاکٹر سے مل لوں۔ وہ پرس اٹھا کر جانے لگی۔ ہاشم نے چنبے سے اسے دیکھا۔ آپ کا ڈاکٹر بھی اسی ہسپتال میں ہے؟ یہ آپ کا پسندیدہ ہسپتال ہے ہاشم، اور میری سرجری کے وقت مسز کاردار نے ہی یہ ہاسپٹل ریکمینڈڈ کیا تھا، کیا آپ بھول گئے؟ ہاشم نے محض سر ہلا دیا، اور یہ معاملات ممی کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا، سو اس کو ان کی خبر نہ تھی۔ زمر چند منٹ کی مسافت پہ واقع اپنے ڈاکٹر کے کمرے تک آئی تو وہ اندر نہیں تھے۔ اس دن کے بعد سے بس ان سے فون پہ بات ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے نئی رپورٹ کے حوصلہ افزا ہونے کا بتایا تھا، مزید کچھ نہیں۔ اس نے باہر ریسیپشن والے لڑکے سے پوچھا، ڈاکٹر قاسم کہاں ہے؟ وہ بے اختیار تعجب سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں، کیا ہوا؟ زندگی میں اتنے حادثے دیکھے تھے کہ بغیر کسی فکر مندی کے سکون سے بولی، ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت چوٹیں آئی ہیں، وہ ایک دوسرے ہاسپٹل میں داخل ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہیں، جبڑے کی ہڈی بھی۔ اور وہ ہمدردی سے سنتی گئی، پھر آگے بڑھ گئی، اب دوسروں کے غم کوئی ایسا اثر نہیں رکھتے تھے تو آپ نے فائلز کاپی نہیں کی؟ حنین کے سامنے جب رات گئے وہ آ کر بیٹھی تو ساری کتھا سن کر اس نے خفگی سے پوچھا تھا، حنین تمہارے خیال میں اتنی چال باز عورت ہوں کہ وہ آدمی زمین پر گرا ہوگا، اپنے سینے کو تکلیف سے مسل رہا ہوگا اور مجھے فائلز کی فکر ہوگی؟ اس نے سکون سے پوچھا تھا۔ اٹیک ہی تھا نا، مر تو نہیں گیا تھا؟ آپ نے اتنا اچھا موقع ضائع کر دیا۔ میرے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے بعد مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہاں بالکل، ہم تباہ ہو جائیں گے، مگر چلو ہم ان سے بہتر تو ہوں گے۔ حنین طنز سے چپ رہی، زمر بھی چپ ہو گئی۔ خیر آپ کو پتہ ہے سعدی بھائی اپنے قرآن والے گروپ میں دوبارہ سے آ گئے ہیں۔ وہ بوجھل ماحول کو ہلکا بناتے ہوئے ٹیب کھول کر اس کے سامنے کر کے دکھانے لگی۔ زمر کے تاثرات بدلے، وہ تیزی سے آگے ہوئی، پھر اسکرین پہ ہاتھ رکھا۔ آنکھوں کے کنارے نم ہوئے۔ وہ سورہ نمل پہ تدبر کرتا ہے، مگر کرتے کرتے اب رک گیا ہے۔ آدھی صورت کے بیچ احتیاط سے اس کے تاثرات دیکھ کر کہنے لگی، آپ بھی اچھا بولتی ہیں بھائی کی طرح، آپ کو چاہیے کہ اس کی ادھوری صورت مکمل کر دیں، کچھ لکھ دیں، شاید اسے ضرورت ہو۔ زمر سر جھٹک کر اٹھ گئی، مجھے کام ہے بہت۔ اس سے نظریں ملائے بغیر وہ باہر نکل گئی اور حنین گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس رات کولمبو میں واقع پاکستانی سفارت خانے میں خاموشی اور اندھیرا چھایا تھا۔ آفیسز مقفل تھے، سب چھٹی کر کے جا چکے تھے۔ ایسے میں ایک اندھیر کمرے میں جہاں بہت سے کمپیوٹرز پڑے تھے، ایک کی سکرین روشن تھی اور اس کے سامنے بیٹھی عورت کھٹا کھٹ کی بورڈ پہ ٹائپ کر رہی تھی۔
بار بار احتیاط سے دروازے کی طرف بھی دیکھتی۔ اس کی گود میں رکھے پاس پہ کسی مرد کی تصویر بنی تھی۔ یہ وہ پاس تھا جس کو استعمال کر کے وہ اس جگہ داخل ہوئی تھی۔ دفتر پرنٹر سے زوں زوں کی آوازیں آنے لگیں۔ صباحت پرنٹر پہ رکھی شے کو احتیاط سے درست کرنے لگی، ساتھ ہی وہ کیز بھی دبا رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چند منٹ بعد پرنٹ شدہ کاغذوں کو جوڑ رہی تھی۔ ان کا کور گہرا سبز تھا اور ان پہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان لکھا تھا۔ فصیح ہوٹل کی لابی میں تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے سرعت سے اسے کان سے لگایا۔ سر، وہ نمبر آن ہو گیا ہے، ابھی 2 منٹ پہلے۔ اچھا، تم یوں کرو۔ فصیح ہدایت دینے لگا کہ ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ درمیان میں کسی اور کی کال آ رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا تو ایک دم منجمد ہو گیا۔ اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وہ مجھے کال کر رہا ہے، تم اس کی لوکیشن ٹریس کرو۔ تیزی سے کہہ کے اس نے دوسری کال اٹھائی۔ کہیے، میں پوسٹر والے لڑکے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف بوڑھا سنہالی بدک کہہ رہا تھا، میں معذرت خواہ ہوں کہ اس دن آپ کو ڈپٹ دیا۔ میں انعام کی رقم ایڈوانس میں دینے کو تیار ہوں۔ اب وہ صباؤ سے بات کر رہا تھا۔ اسلام آباد کے اس ہسپتال کے کمرے میں اس رات اداسی اور تنہائی تھی۔ ویران موسم، ویران دل۔ وہ گھر جا سکتا تھا مگر خود ہی نہیں گیا۔ تنہا کمرے میں لیٹا رہا، نگاہیں چھت پہ جمی تھیں۔ وجیح چہرہ زرد سا تھا۔ اس سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا۔ جواہرات کو اس نے ہوش میں آتے ہی کال کی تھی اور اس پہ چیخا چلایا تھا۔ جواب میں جواہرات اتنے ہی ہذیانی انداز پہ اس پہ گرائی تھی، مجھے کسی چیز کا الزام نہ دو، میں کس کرب سے گزر رہی ہوں تمہیں احساس ہی نہیں۔ نوشیروان کو اس نے کال نہیں کی تھی مگر دل سے وہ چاہتا تھا کہ کاش وہ آ جاتا ایک دفعہ۔ باقی کسی سے بھی ملنے سے اس نے خود انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ کوئی آیا ہی نہیں، نہ آفس سے نہ دوستوں میں سے، پتہ نہیں کیوں۔ اور جب سعدی یوسف ہسپتال سے کھو گیا تھا تو کتنے ہی دن اس کے دوست اور قرابت دار اسی ہسپتال کے باہر پھولوں کے گلدستے رکھتے رہے تھے۔ فرق کہاں سے آیا تھا؟ کس نے ڈالا تھا؟ دفتر اس نے تکیے کے ساتھ رکھا موبائل اٹھایا، ایک نمبر ملا کر اسے کان سے لگایا۔ ادریس بولا تو آواز میں ذرا نکات تھی۔ کراچی میں سب ٹھیک ہے؟ جی کاردار صاحب، آپ کے بارے میں سنا تھا، اب طبیعت کیسی؟ فارس کا بتاؤ۔ اس نے درستی سے بات کاٹی۔ اپنی کمزوری کے عیاں ہونے کا احساس بہت تکلیف دہ تھا۔ غازی، وہ ٹھیک ہے، کام کرتا ہے، مزاج برہم رہتا ہے مگر وہ بندہ برا نہیں ہے۔ ادریس اب اسے فارس کی رپورٹ دے رہا تھا۔ ہاشم نے مطمئن ہو کر فون رکھا اور ایک دفعہ پھر اپنے گرد پھیلی تنہائی کو دیکھا۔ جو فیصلہ وہ شہرین سے طلاق کے ان 2 سالوں میں نہیں کر سکا تھا وہ چند ساعتوں میں ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ٹیکسٹ لکھا، ہم کب مل سکتے ہیں ریڈ، اور آبدار کے نمبر پہ بھیج دیا۔ پھر قدرے سکون سے تکیے پہ سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں رات کے اس پہر سناٹا چھایا تھا۔ کسی کمرے میں کوئی لیمپ جل رہا تھا۔ ندرت اپنے کمرے میں بیڈ پہ جائے نماز بچھائے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ گھٹنوں کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں۔ ساتھ والے کمرے میں جھانکو تو حنین دوپٹہ اوڑھ کر قرآن اٹھائے بیٹھی سبق یاد کر رہی تھی۔ کل کے سبق میں غلطی تھی اور وہ مسلسل اس آیات کو خلط ملط کر رہی تھی۔ اف حنین، فوکس کرو، کیوں تم بار بار ایمان والوں کو نار جہنم میں پہنچا رہی ہو اور مشرکین کو باغات میں؟ اف، اس کے اپنے مسئلے تھے اور یہ مسئلے اس کو اب اپنے مرض مستمر کو سوچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ سیم بڑے ابا کے کمرے میں سو رہا تھا، گو کہ اس کا اپنا کمرہ بھی تھا مگر رات کو وہ ادھر ہی سوتا تھا۔ زمر کے کمرے میں بھی لیمپ جل رہا تھا۔ وہ کارپٹ پہ جائے نماز ڈالے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے بیٹھی تھی۔ وہ کب کا سلام پھیر چکی تھی مگر یوں ہی بیٹھی تھی۔ گاہے بگاہے نگاہ بیڈ کی دوسری طرف کو اٹھ جاتی۔ بس ایک رات ہی رہا تھا وہ اس کمرے میں، پھر چلا گیا۔ اب وہ کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ، کیا میں بہت بری ہوں؟ وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی۔ زرد لیمپ میں بدم روشنی میں بھی اس کا چہرہ اور ناک کی نت دمک رہی تھی۔ میں بہت سخت دل ہو گئی تھی۔ میں نے فارس کے ساتھ بہت زیادتی کی مگر اس سے معافی نہیں مانگی۔ اس کے لیے انصاف حاصل کیا مگر اس سے معافی نہیں مانگی۔ میرا دل اس جتنا بڑا نہیں ہے، میں اس سے غلط باتوں پہ لڑتی ہوں، وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ جب مجھے پتا تھا کہ وہ شادی کے لیے ادھر گیا تھا اور اسے آبدار کی ضرورت تھی، اور ذرا سوچنے پہ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آبدار نے جان بوجھ کر ایسی بات کہی تھی۔ ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر اب میں بات کیوں نہیں کر لیتی اس سے؟ مگر نہیں، میری انا۔ پھر اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ سمجھایا کہ دل کی نرمی تب ملتی ہے جب ہم قرآن کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم دل سے قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا جو وہ اپنی صورت مکمل نہیں کر سکا؟ اس سے پہلے بھی تو میں نے شادی کے بہت سے کام کیے ہیں نا، آج ایک اور صحیح۔ فارس اور اپنی مولد قسم کی ازواجی زندگی کی ساری کلفت اور بددلی عنقا سی ہو گئی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور اٹھ گئی، پھر اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کھولی۔ وہ گروپ میں مزید کچھ نہیں پوسٹ کر سکا تھا، وہ صورت مکمل نہیں کر سکا تھا، کوئی بات نہیں، وہ کر لے گی۔
پہلے وہ اس کی لکھی تدبر اور تفکر کی باتیں غور سے پڑھنے لگی۔ اس نے النمل کی 58 آیات لکھی تھی، کل آیات 93 تھیں۔ وہ آدھی سے زیادہ سورت کر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، چونٹیوں کی ملکہ کا قصہ، سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ، صالح کا قصہ، لوط علیہ السلام کا قصہ، اور بس ابھی 35 آیات رہتی تھی۔ ابھی النمل کا ایک بڑا حصہ رہتا تھا۔ ابھی داستان کی تکمیل کی راہ میں چند بڑے واقعات کا ہونا حائل تھا۔ زمر نے اگلی چند آیات وہاں لکھیں اور پھر جی کڑا کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ وہ ہر آیت کے نیچے سے اپنے الفاظ، اپنے دل سے کہے گئے الفاظ لکھنے لگی۔ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام سے کے ساتھ جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور السلام ہے اس کے بندوں پر، وہ لوگ جن کو اللہ نے اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ او اللہ! اس نے آنکھیں بند کر لیں، پھر سر جھٹک کر کی بورڈ پہ انگلیاں رکھے ٹائپ کرنے لگی۔ الفاظ جانے کہاں سے آ کر انگلیوں سے کیز میں منتقل ہونے لگے۔ میں ان آیات کے بارے میں کچھ کہنے سے قبل یہ سوچ رہی تھی کہ میں انہیں کسی اور کی تشفیع کے لیے لکھ رہی ہوں، مگر نہیں، قرآن جب آپ سے مخاطب ہو تو وہ صرف آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ لکھتے لکھتے اس کی انگلیوں میں روانی آ رہی تھی۔ حمد کہتے ہیں کسی کی پرفیکشن کی تعریف کو۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ ہی پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ تعریف بھی اسی کی ہو سکتی ہے، مگر یہ بات ہمیں دوسروں کو بار بار بتاتے رہنا چاہیے کہ اللہ بہترین ہے، بہترین دوست، بہترین مددگار۔ ورنہ جب لوگ کافر ہونے لگتے ہیں، ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، تو وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے اللہ ان کے لیے بہترین مددگار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کل بھی آپ کا تھا، آج بھی ہے۔ ہمیں یہ گلٹ اور ڈپریشن رہتا ہے کہ ہم اس کے اب بہترین بندے نہیں رہے، مگر ہم تو اس کے بہترین بندے کبھی بھی نہیں تھے۔ ساری تعریف، ساری حمد، ساری پرفیکشن ہمارے لیے تو کل بھی نہیں تھی۔ جس گلٹ کو ہم دیوار بنا کر اللہ اور اپنے درمیان لے آتے ہیں، وہ تو ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ آج اس غلطی پہ شرمندہ ہیں، کل کسی اور پہ نادم تھے۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ سے بات کرنے سے جھجکتے کیوں ہیں؟ غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگو اور نئے سرے سے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ اتنا آسان ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ ان کو قرآن پہ تدبر کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے نہ صحیح تو دوسروں کے لیے۔ خوشی سے نہیں کریں گے تو قدرت آپ کو کھینچ کر گھسیٹ کر اس طرف لے آئے گی، مگر یہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ چوز ون ہیں، پرفیکٹ نہیں ہیں، تو اپنی خامیاں اور گناہ دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں، توبہ کریں اور پھر سے شروع کریں۔ صرف اللہ ہی کے ساتھ تو انسان ہمیشہ ہر چیز نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے۔ ٹھہر کے اس نے اگلی آیت دیکھی۔ بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ تم تو ہرگز نہیں اگا سکتے تھے ان باغوں کے درختوں کو۔ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو حق سے انحراف کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں قرآن میں پوچھے گئے سوال۔ وہ چہرہ جھکائے بورڈ پہ تیز تیز ٹائپ کر رہی تھی۔ ہر دفعہ اپنا دفاع کرنا، اپنے حق میں دلائل دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ کے وجود کو ماننے سے انکاری ہو تو اس کی طرف سوال ڈالا کریں، اسے سوچنے پہ مجبور کریں۔ کوئی تو ہے نا جس نے اتنے انصاف سے زمین اور آسمان بنائے، تو کیا وہ ہمیں انصاف نہیں دلائے گا؟ کوئی تو ہے نا جو آسمان سے بارش برساتا ہے، کبھی زمین پہ کبھی دل پہ، اور اس بارش سے اگنے والے باغات انسان خود نہیں اگا سکتا۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے۔ بے شک صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ مدد کریں، مجھ سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ نہیں کرے گا مدد؟ میں ایک بہت پریکٹیکل انسان ہوں۔ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ اللہ انسان کو سارے وسائل دے دیتا ہے، مگر انسانوں کو اس سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خود زمین پہ آ کے ہمارے کام جادوئی طاقت سے سنوار دے گا۔ اس نے آپ کو یہ عقل دی ہے، سو یہ اس کی بہترین مخلوق کی توہین ہے کہ اس کو ہر شے پلیٹ میں دی جائے۔ جیسے رزق کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یوں گلٹ اور ڈپریشن لے کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لکھ لکھ کر وہ اب تھک چکی تھی، مگر جوش اور عزم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اگلی آیت آن لائن قرآن سے کاپی پیسٹ کی اور پھر اس کو زیر لب پڑھا۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو قرارگاہ اور جاری کر دی اس کے درمیان نہریں، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور بنائی دو سمندروں کے درمیان آڑ؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ اچھا لگتا ہے آپ کی بیان کی گئی مثالیں پڑھنا اللہ تعالیٰ۔ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی ٹائپ کیے جا رہی تھی۔
بوری آنکھیں کی بورڈ پہ جھکی تھیں۔ کبھی تو یہ زمین، آسمان، پہاڑوں، سمندروں کی مثالیں لگتی ہیں اور کبھی انسانوں کی۔ کچھ انسان زمین جیسے ہوتے ہیں، اتنا بوجھ اٹھا کر بھی قرار و سکون میں ہوتے ہیں، ہلتے نہیں، لڑکتے نہیں۔ کچھ نہروں جیسے ہوتے ہیں، سب کو سیراب کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں، مضبوطی سے اکڑ کر سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنا بوجھ تو کسی اور پہ، ایک پرسکون زمین پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ خود تو قرآن کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اور کچھ سمندر کے پانی جیسے ہوتے ہیں، کڑوا اور میٹھا پانی۔ سمندر میں کتنی جگہوں پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، مگر دونوں کے درمیان آڑ ہوتی ہے۔ گوگل کرو تو کتنی تصویریں نکل آتی ہیں جہاں پانی بھی پانی سے مل نہیں سکتا۔ دونوں کا رنگ فرق ہے، ذائقہ فرق ہے، مگر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک اچھا ایک برا، دونوں دشمن ہیں، مگر ایک سمندر میں رہتے ہوئے ان کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جس دن یہ آڑ ٹوٹی، سمندر میں طوفان برپا ہو جائے گا، ہر طرح کے لوگ دیکھ کر جانے والے واقعی کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ان کو بنا سکتا تھا، اور اللہ کے سوا کس کے سامنے ان سب کو جھکنا چاہیے۔ اب کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے مسکرا کر اپنے لکھے الفاظ کو دیکھا، اور اگر وہ پڑھے گا تو وہ بھی اچھا محسوس کرے گا، کیونکہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا تو عطر بیچنے والے جیسا ہوتا ہے۔ دوسروں کو عطر کی شیشیاں تھماتے تھماتے چند قطرے دکاندار کے اپنے ہاتھوں پہ بھی لگ جاتے ہیں، اور وہ خود بھی معطر ہو جاتا ہے، چاہے آخر میں اس کے پاس ایک شیشی بھی نہ بچے۔ اور زمر کو اتنے سال بعد اپنے کمرے سے خوشبو آنے لگی تھی۔ آج وہ واقعی میں خوش تھی۔ وہ صبح جب قصرے کاردار پہ اتری تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ مغرور انسانوں کی طرح وہ صرف دیکھنے میں وزنی لگتے تھے، اندر سے کھوکھلے تھے، گرج رہے تھے، مگر خیر و برکت کے قطرے برسانے والے نہیں لگتے تھے۔ اونچے ستونوں والے برآمدے کے سامنے سبزہ زار پہ کار آ رکی اور ڈرائیور نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ پچھلی سیٹ سے علیشہ باہر نکلی۔ اس کے سیاہ بال کندھوں تک آتے تھے، گرے ٹاپ کے گریبان پہ سن گلاسز اٹکی تھی اور ماتھے کے اوپر ہیئر بینڈ سے بال پیچھے کر رکھے تھے۔ سرمئی آنکھیں اٹھا کر اس نے برآمدے میں کھڑی جواہرات کو دیکھا، جو نک سک سے تیار چبھتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ علیشہ نے تھوک نگلا اور جی کڑا کر برآمدے کے زینے پہ چڑھنے لگی، یہاں تک کہ جواہرات کے 2 زینے نیچے رہ گئی۔ آپ نے مجھے بلوایا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ میرے ساتھ آؤ، وہ تحکم سے کہتی مڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ علیشہ نے ایک نظر آس پاس ہاتھ باندھے کھڑے ملازموں پہ ڈالی، پھر اس کے پیچھے ہو لی۔ یہ میرے والد کی تصویر ہے۔ لاؤنج کی ایک دیوار کے قریب رک کر جواہرات نے چتون سے اشارہ کیا۔ وہ ہنوز سینے پہ بازو لپیٹے ہوئے تھی اور بھورے بال ڈھیلے جوڑے میں بندھے گردن کی پشت پہ پڑے تھے۔ اور یہ میرے دادا کی، یہ میرے کزنز ہیں، یہ میرے والدہ کی فیملی ہے۔ وہ مختلف تصاویر کے اوپر نگاہ دوڑاتے کہہ رہی تھی۔ یہ سب خاندانی تھے، اپنے علاقوں کے رئیس تھے، سیاسی اکابرین تھے، عزت دار لوگ تھے، مگر اورنگزیب؟ اب کہ وہ پلٹ کر علیشہ کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ علیشہ خاموشی سے سنے گئی۔ اورنگزیب ان کی طرح رئیس تھا، نہ دولت مند، مگر وہ خاندانی تھا، عزت دار تھا، اس لیے اس کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا۔ اس کو 2 بیٹے دیے، خاندانی اور با اثر بیٹے۔ ہمارے سارے خاندانوں میں 7 نسلوں میں، انگلی گھما کر اشارہ کیا، کوئی اتنا نجس، غیر خاندانی اور غلیظ نہیں ہے جتنی کہ تم۔ مسز کاردار؟ علیشہ کی آنکھوں میں سرخ لکیریں ابھریں، آواز کانپی۔ آواز نیچی رکھو۔ وہ جواباً اتنے زور سے گرائی کہ علیشہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم میرے سامنے کھڑی ہو اور میں یہاں کی ملکہ ہوں۔ اگر تمہیں رہنا ہے اس گھر میں تو تم میرے متعین کیے طریقے سے رہو گی۔ یہ مت سمجھنا کہ میرا بیوقوف بیٹا تمہاری مدد کو آئے گا۔ ہاشم کی پیشکش پہ حامی بھرنے کا ارادہ ظاہر کر کے تم نے نوشیروان کی حمایت کھو دی ہے۔ وہ تمہارے اپارٹمنٹ کا مزید کرایہ نہیں بھرے گا۔ اوہ، ایسی شکل نہ بناؤ، میں نے آفس میں رپورٹ کرنے والے بہت سے پرندے پال رکھے ہیں۔ علیشہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم نیچے والے سرونٹ رومز میں سے ایک میں رہو گی۔ ان شیئرز کو تم بیچ نہیں سکتی، اس لیے تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر اس شہر میں رہنا ہے اور ان شیئرز کا منافع وصول کرتے رہنا ہے تو۔ ابرو سے دور کھڑی میری کو اشارہ کیا، وہ مسکراتی ہوئی آگے آئی۔ تو میری کے ساتھ جاؤ اور اپنا کمرہ دیکھ لو۔ علیشہ نے ایک بے بس نگاہ میری کے اوپر ڈالی اور پھر اس کے ساتھ خاموشی سے چل دی۔ ملکہ سے ٹکر نہیں لینی چاہیے علیشہ، جواہرات نے پیچھے سے پکارا تھا۔ میری انجو نے اس بات پہ گردن ذرا موڑ کر لاؤنج کے پودوں پہ اسپرے کرتی فیونا کو دیکھا، جو اندر تک کلس کر رہ گئی تھی، کیونکہ شطرنج کی بساط پہ صرف ملکہ ہوتی ہے جو جب چاہے جتنی چاہے چالیں چل سکتی ہے۔ علیشہ مڑی اور ایک نظر اسے دیکھا۔ مگر شہمات صرف بادشاہ کر سکتا ہے۔ مسز کاردار اور ملکہ سب سے بڑی چال باز تو بن سکتی ہیں، مگر وہ بادشاہ نہیں بن سکتی۔ اور مڑ گئی۔ میں اپارٹمنٹ سے اپنا سامان لے آؤں؟ میری کے ساتھ جانے کی بجائے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔
جواہرات کی چبھتی ہوئی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی وہ موبائل پہ ایک نمبر ملا کر فون کان سے لگائے اپنا سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ ہیلو مسز ندرت، میں علیشہ بات کر رہی ہوں۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں نے مسز عمر سے بات کی تھی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں حنین سے ملنا چاہتی ہوں مگر وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ کیا آپ میرے اور اپنے درمیان یہ بات رکھیں گی اگر میں آپ سے کہوں مجھے آپ کی مدد چاہیے؟ ذرا دیر کو ٹھہر کر بات سننے اور وہ اپنے کپڑے بیگ میں اڑس رہی تھی۔ مجھے اپنا آرٹس ایور آفٹر والا کی چین واپس چاہیے۔ کیا حنین اور زمر کے علم میں لائے بغیر آپ مجھے وہ دے سکتی ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو یا آپ کی بیٹی کو تنگ نہیں کروں گی، وہ بہت منت سے کہہ رہی تھی۔ کینڈی کی اس کافی شاپ کے کچن میں سعدی کھڑے کھڑے کاؤنٹر پہ جھکا لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھ رہا تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا وہ خوش کن بھی تھا اور اداس کرنے والا بھی۔ اس نے صورت شروع کی تھی، کوئی اور اسے مکمل کر رہا تھا۔ قرآن انسانوں کا محتاج نہیں ہوتا، انسان محتاج ہوتے ہیں۔ آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا، دین کا کام ہوتا رہے گا۔ اس کا جیسے دل زخمی ہو گیا تھا مگر مسکرانے کا دل چاہ رہا تھا۔ پھر اسکرین فولڈ کر کے وہ اٹھا تو مونچو کے رونے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر مڑا اور مستطیل کچن سے باہر آیا۔ باہر بوڑھا روپا سنگھی کیش کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا اپنے موبائل پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ایڈوانس کی رقم ابھی تک اسے موصول نہیں ہوئی تھی۔ وہ ناخوش اور بے چین لگ رہا تھا۔ نگاہ اٹھا کر سعدی کو دیکھا جو باہر آ رہا تھا، جہاں کامنی کھڑی غصے سے مونچو کو جھڑک رہی تھی اور وہ مٹھی سے آنسو پونچھتا ہچکچا رہا تھا۔ ساتھ ہی دو خوبصورت کانچ کے پیالے نیچے چکنا چور ہوئے بکھرے تھے۔ کامنی غصے سے اسے سنہالی میں کچھ ایسا کہہ رہی تھی جو ندرت برتن ٹوٹنے پہ اسے کہا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ سعدی رسان سے پوچھتا آگے آیا۔ کامنی خفگی سے اس کی طرف مڑی۔ یہ لڑکا کبھی نہیں دیکھ کر چلتا، میرے نئے پیالے توڑ دیے۔ وہ صدمے میں تھی۔ پیالے مونچو سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھے کامنی، وہ نرمی سے کہتا آگے آیا، پنجوں کے بل مونچو کے پاس بیٹھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بوڑھا روپا سنگھی آگے ہو کر دیکھنے لگا، کچھ تشویش کچھ اچنبھے سے۔ صرف ان دو پیالوں کے لیے تم اتنے پیارے مونچو کو ڈانٹ رہی ہو؟ مونچو اب اپنے آپ چھڑاتا سر جھکائے زور زور سے سسکنے لگا مگر سعدی نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ کیا تھا جو یہ دیکھ کر چل لیتا کامنی؟ اس نے نظریں اٹھا کر سنہالی عورت کو دیکھا۔ یہ برتن اسی وقت اسی لمحے ٹوٹنے ہی تھے۔ تمہارا مطلب ہے یہ میری قسمت تھی کہ نہیں؟ یہ ان برتنوں کی عمر تھی جو ختم ہو گئی تھی۔ پھر مونچو کی طرف مڑا۔ ہر چیز کی عمر ہوتی ہے، جب وہ عمر ختم ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ سو برتن ٹوٹنے کا غم نہیں کرتے مونچو، یقین کرو اگر تم سے نہ ٹوٹتا یہ پیالہ تو تمہاری اس چڑیل جیسی ماں سے ٹوٹ جاتا۔ مونسو آنسوؤں کے درمیان ہنس پڑا۔ روپا سنگھی بھی آگے ہو کر یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کامنی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ مسکرا دی۔ تب سعدی کھڑا ہوا۔ مونچو ننھی ننھی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتا باہر کو بھاگ گیا۔ تب وہ کامنی سے بولا، میرا بھی باپ نہیں تھا، ہم بغیر باپ کے بڑے ہوئے تھے۔ بن باپ کے بچے کو سب کے سامنے نہ ڈانٹا کرو، وہ دلاسے کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ اپنے بچوں کو شروع سے اتنا تنہا نہیں کرنا چاہیے، وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ روپا سنگھی کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر کتنی ہی دیر بعد وہ کچن میں آیا۔ سنو، سعدی دوبارہ لیپ ٹاپ اسکرین کھول کر بیٹھا تھا جب مضطرب و بے چین سا روپا سنگھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم چلے جاؤ۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ سر میں بہت جلد چلا جاؤں گا، آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں۔ میں نے پوسٹر والے نمبر پہ کال کر دی تھی، وہ آ جائیں گے، انہوں نے میری لوکیشن بھی ٹریس کر لی ہوگی، پیسے نہیں بھیجیں گے وہ۔ تم بھاگ جاؤ۔ وہ آنسو ضبط کیے جلدی جلدی بول رہا تھا اور سعدی یوسف کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ قصر کاردار کے لاؤنج میں علیشہ اپنا ٹرالی بیگ خود گھسیٹتی خاموشی سے میری کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں سربراہی کرسی پہ بیٹھی جوس کے گھونٹ بھرتی جواہرات نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر مصروف ہو گئی۔ احمد اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اسے ایک پریزنٹیشن دکھا رہا تھا۔ علیشہ کو دیکھ کر اس نے ہولے سے سرگوشی کی، اس لڑکی کو یہاں کیوں رہنے دیا آپ نے؟ تاکہ میرے دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس وقت اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا ضروری ہے۔ احمد سر ہلا کر رہ گیا۔ اسی لمحے لاؤنج کا مرکزی دروازہ کھلا اور ہاشم نمودار ہوا۔ آستین کوہنیوں تک موڑے، گریبان کا ایک بٹن کھلا تھا، کوٹ بازو پہ ڈالا ہوا تھا، چہرے پہ قدرے نقاہت تھی۔ ملازم ساتھ آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو گویا واپس پلٹنے کا کہا۔ چند قدم آگے آیا تو جواہرات تیزی سے ڈائننگ ہال سے ادھر آتی دکھائی دی، چہرے پہ تشویش تھی۔ احمد وہیں بیٹھا رہا۔ ہاشم تمہیں ابھی ہاسپٹل میں رہنا چاہیے تھا، تم نے منع کر دیا ورنہ میں آ جاتی۔ اس نے ہاشم کا بازو تھامنا چاہا مگر اس نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک برہم نظر اس پہ ڈالی۔ میرے کاروبار کو اتنا بڑا دھچکا دینے کے بعد مجھ سے مخاطب بھی کیسے ہو سکتی ہیں آپ؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جواہرات نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، آنکھوں میں خفگی اتری۔ یہ ہم سب کا کاروبار ہے۔ نہیں ہے یہ ہم سب کا کاروبار، وہ کرایا تھا جب میرے باپ کو اپنی سیاست اور آپ کو اپنی ٹریٹمنٹ سے فرصت نہیں ملتی تھی
تو میں تھا جو اپنا خون جلا کر اس کاروبار کو پھیلا رہا تھا۔ یہ سب میرا کمایا ہوا ہے۔ سینے پہ انگلی سے دستک دے کر سختی سے بولا تھا، میں نہ ہوں تو آپ دونوں سڑک پہ آ جائیں، مگر آپ نے میرا سوچے بغیر صرف اس بغیرت آدمی کے لیے غلط لوگوں سے دشمنی مول لی۔ اس وقت میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ او ڈونٹ یو ڈیئر! وہ اس سرخ چہرے کے ساتھ غرائی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ تم دونوں کے لیے کیا کیا کر چکی ہوں میں، تم احساس بھی نہیں کر سکتے۔ واٹ ایور! وہ ہوا میں ہاتھ کو جھٹک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات پیر پٹکتی واپس مڑ گئی۔ احمد نے سر جھکا دیا۔ اس نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ نوشیروان اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب ہاشم اس کے دروازے کے باہر رکا۔ شیرو نے ذرا کی ذرا اسے دیکھا، پھر برش اٹھا کر بال سنوارنے لگا۔ ماتھے پہ خواہ مخواہ کے بل بھی ڈال لیے۔ میں رات ہسپتال میں تھا، وہ سرد لہجے میں گویا ہوا، مگر اس میں بھی آنچ تھی۔ شیرو کا برش کرتا ہاتھ رکا، پھر دوبارہ چلنے لگا۔ معلوم ہے، جب آپ کی سیکرٹری نے بتایا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو جانتا تھا میں یہ بھی کوئی نیا جھوٹ ہوگا۔ اور وہ کیا نکلا؟ صرف ایک انزائٹی اٹیک۔ آپ لوگ تو بیماری میں بھی اپنا ٹچ نہیں چھوڑتے۔ تلخی سے وہ بولا تھا، جب مجھے پٹوایا تھا اس لڑکے سے تو میں بھی ہسپتال میں داخل رہا تھا۔ آپ مجھے تب دیکھنے آئے ہوتے تو میں بھی کل آ جاتا شاید۔ وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ میں نے اسے روح پہ زخم دیے تھے، اس کے اپنوں کو قتل کروایا تھا، مگر وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس کی بات کا اثر لیے بغیر ہاشم سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ شیرو بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نوشیروان تمہارے پیچھے آئے گا۔ نوشیروان کا خون اس کی رگوں میں جم گیا۔ وہ یک ٹک ہاشم کو دیکھے گیا۔ اور اب تم جتنا پچھتا لو، اور میں جانتا ہوں کہ تم پچھتاتے ہو، مگر اب اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک دن تمہارے پیچھے آئے گا اور وہ تمہیں گھسیٹے گا، یا انتقام کے لیے یا انصاف کے لیے۔ اور اس دن نوشیروان انگلی اٹھا کر اس نے تنبیہ کی، اس دن تمہیں میری قدر ہوگی۔ اس دن تم جانو گے کہ جب میں کہتا ہوں ہاشم سنبھال لے گا تو ہاشم کیسے سنبھالتا ہے۔ اور اس دن تم چاہو گے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور وہ سانس لینے کو رکا۔ نوشیروان کا بھی سانس رکا اور اسے لگا اب ہاشم کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، اور میں اس دن تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور نوشیروان پہ کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ ساکت اور جامد کھڑا رہ گیا۔ وہ کافی شاپ کے اوپر شفیع احمد کے لیے مختص کمرے میں روپا سنگھی کے سامنے کھڑا تھا اور بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہا تھا، اگر مجھ سے اتنی شکایت تھی تو مجھے کہا ہوتا، میں چلا جاتا، مگر ان لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہوں نے مجھے جان سے مار دیا تو میرا خون آپ کے ہاتھ پہ ہوگا۔ تم ہو کون جس پہ میں اعتبار کرتا؟ اس پوسٹر کے مطابق تم تامل جاسوس ہو۔ یہ میرا فرض تھا ایک فوجی ہونے کے ناطے کہ میں تمہاری رپورٹ کرتا۔ وہ کچھ پشیمان، کچھ پچھڑا ہوا تھا۔ بس کرو مسٹر روپا سنگھی، سعدی نے اکتا کر دونوں ہاتھ اٹھائے، تم نے یہ صرف انعام کی رقم کے لیے کیا ہے۔ بوڑھا مزید تیش کے عالم میں کچھ اور بھی کہتا، مگر دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور کامنی استفہامیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی اندر داخل ہوئی۔ باہر کوئی تم سے ملنے آیا شفیع، وہ تمہاری تصویر دکھا کر پوچھ رہا ہے تمہارا۔ پھر باپ کو دیکھا، آپ کیوں لڑ رہے ہیں اس سے؟ سعدی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ پلیز اس کو میرا نہ بتانا، وہ مجھے ڈھونڈنے آنے والوں میں سے ہے۔ کامنی مطمئن نہیں تھی، مگر وہ واپس نیچے اتر گئی۔ کافی شاپ کے ہال میں آئی تو دیکھا وہ کاؤنٹر کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا، سیاہ رنگت، حبشی صورت اور سفید چمکتے دانت۔ جی؟ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں اس نئے لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں جو سنا ہے جادوئی کرتب دکھاتا ہے۔ ہاں، وہ بہت امیزنگ ہے، آپ اس سے مل کر بہت محظوظ ہوں گے۔ ابھی وہ باہر گیا ہے کراکری شاپ تک، یہ 3 بلاک چھوڑ کر۔ جیسے ہی آتا ہے میں آپ کو ملواتی ہوں۔ کچھ آرڈر کریں گے آپ؟ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی نہیں۔ فصیح کھڑا ہو گیا۔ کس شاپ تک گیا ہے وہ پتہ سمجھا دیں گی آپ مجھے؟ اس کو پتہ سمجھا کر وہاں سے بھیج کر کامنی اوپر آئی تو وہ دونوں ابھی تک لڑ رہے تھے۔ سعدی کا بیگ اس کے کندھے پہ تھا۔ وہ چلا گیا۔ مجھے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ روپا سنگھی ذہنی تناؤ مایوسی سے پچھڑ کر بولا، یہ لڑکا فراڈ ہے، تامل جاسوس ہے۔ کولمبو میں اس کی شکل کے پوسٹ وانٹڈ پوسٹر لگے ہیں، یہ ہمیں بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ کامنی نے ناسمجھی سے سعدی کو دیکھا، بالکل چپ ہو گیا تھا۔ نہیں پاپا، اس کی گرل فرینڈ کی فیملی امیر ہے تو وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اور کوئی گرل نہیں ہے کامنی، اس کی کوئی لو سٹوری نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ میں دہشت گرد نہیں ہوں، وہ تیزی سے بولا، مگر تم ایک قاتل ہو، میرے SP8 کو زہریلے پین سے ہلاک کر کے بھاگنے والے قاتل۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں سعدی یوسف؟ بوٹ کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر فصیح کا سیاہ چہرہ چوکھٹ میں نمودار ہوا۔ کامنی ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ روپا سنگھی کا رنگ اڑ گیا۔ سعدی نے پتھرائے ہوئے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایک دم پستول نکال کر دونوں بازو لمبے کیے، اس پہ تان لیا۔ کیا اس نے آپ لوگوں کو اپنا صحیح نام بھی نہیں بتایا؟ فصیح نے چوکھٹ پہ کھڑے مسکرا کر پوچھا تھا۔ کامنی نے ایک نظر سعدی پہ ڈالی۔ اس نظر میں سب کچھ تھا، صدمہ، بے اعتباری، یقین ٹوٹنے کا دکھ، مگر سعدی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ پستول تانے نظریں فصیح پہ گاڑے ہوئے تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ فصیح، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ نہیں، تم اگلے ہی لمحے پستول نیچے کر دو گے جب تم یہ دیکھو گے۔
کہنے کے ساتھ فصیح جو چوکھٹ سے لگ کر کھڑا تھا ذرا دائیں طرف کو ہوا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کسی کو کھینچ کر اپنی ٹانگ کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ ڈرا سہما سا مونچو جس کے منہ پہ ٹیپ بندھی تھی اور ہاتھ بھی کمر پہ ٹیپ سے بندھے تھے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گال پہ لڑک رہے تھے۔ کامنی کی بے اختیار چیخ نکلی تھی، روپا سنگھی بھی چلایا تھا، وہ بچہ اس کو چھوڑ دو، یہ میرا نواسہ ہے، تمہیں خبر دینے والا میں تھا۔ فصیح نے کچھ نہیں کہا، اس کا پستول بچے کے سر پہ تھا۔ سعدی نے ایک لفظ کہے بنا پستول زمین پہ ڈال دیا۔ بچے کو چھوڑ دو، پہلے تم یہ پہنو۔ اس نے ہتھ کڑی کے 2 باہم جڑے کڑے میز پہ ڈالے۔ ادھر روپا سنگھی مسلسل اسے بچے کو چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ کامنی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر چہرے پہ لڑکنے لگے، وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اوکے، سعدی چند قدم آگے آیا، کامنی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو اس نے خاموشی سے ہتھ کڑی اٹھا لی اور اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے باندھ کر ہتھ کڑی پہن کر کلک کی آواز سے بند کر دی۔ اب میرے آگے چلو، فصیح نے کہتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا اور سعدی کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ اب اسے دیکھنے پہ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہیں۔ فصیح بچے کو اپنے ساتھ گھسیٹتے سعدی کو آگے چلائے سیڑھیاں اتر کر شاپ کی پچھلی سمت سے باہر نکلا۔ بچے کو اس نے سیڑھیوں کے دہانے پہ چھوڑ دیا اور خود سعدی کے پیچھے چلتے ہوئے اسے مسلسل سیدھا چلو، اب دائیں مڑو کہتا چلا گیا۔ سعدی کندھوں پہ لمبا کوٹ ڈالے سنجیدہ چہرے کے ساتھ چلتا گیا۔ صبح کے وقت گلیوں میں رش تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا، ہر شخص اپنی منزل کی طرف گامزن تھا، کسی دوسرے کی فکر نہیں۔ ایسے میں وہ خاموشی سے فصیح کے آگے چلتا جا رہا تھا۔ وہ بھاگتا تو فصیح سائلنسر لگے پستول سے اسے گولی مار دیتا، اور وہ جانتا تھا۔ ایک جگہ سڑک کنارے چلتے چلتے فصیح نے اسے پہاڑی سے اتر جانے کی ہدایت دی۔ تم مجھے کسی ویران جگہ پہ لے جانا چاہتے ہو تاکہ مجھے مار سکو؟ اوکے۔ وہ سر کو خم دیتا جوگرز ڈھلان پہ رکھتا نیچے اترنے لگا۔ بکواس نہیں کرو، چپ چاپ اترو، وہ گرج کر بولا۔ سزائے موت کے مجرم سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، مجھ سے نہیں پوچھو گے، میں جانتا ہوں۔ ابھی واپس جا کر تم کامنی کے خاندان کو بھی مار دو گے، اس کا انتظام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ سعدی چونکا، مگر فصیح نے پیچھے پستول کا ٹھوکا دیا تو وہ آگے چلنے لگا۔ وہ دونوں چلتے چلتے ایک پہاڑی گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چائے کے باغات کی سوندھی مہک یہاں بھی محسوس ہوتی تھی۔ اوپر آسمان پہ مطلع صاف تھا، پھر بھی چھایا سی تھی، سورج کسی اوٹ میں تھا۔ اس پہاڑی گھاٹی میں ایک جگہ فصیح نے اسے رک جانے کو کہا۔ یہاں گھٹنوں کے بل بیٹھو تاکہ تم میری گردن اتار سکو۔ صحیح۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا، کندھوں پہ کوٹ ڈالا تھا، ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے۔ گردن موڑ کر اس نے فصیح کو دیکھا تو چہرے پہ سکون تھا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، مگر کامنی کے خاندان کے لیے کیا انتظام کیا ہے تم نے، بتا دو۔ فصیح اب پستول اس پہ تانے اس کی پیشانی کا نشانہ لیے سامنے کھڑا تھا۔ وہ میرا اور تمہارا چہرہ دیکھ چکے ہیں، اس کافی شاپ کے ہر شخص کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ کیا کیا ہے تم نے؟ سعدی کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا تم نے ان کی شاپ میں کوئی بم وغیرہ فٹ کیا ہے؟ میں اتنے پیچیدہ چکروں میں نہیں پڑا کرتا۔ کچن میں داخل ہو کر میں نے دودھ کے ابلتے دیگچے میں 2 گھونٹ جتنا بے ذائقہ زہر ملا دیا تھا۔ پھر اس نے جیسے سوچنے کی اداکاری کی، اسی دودھ سے ابھی سب کی کافی بنے گی، چائے بنے گی، بچہ بھی وہی دودھ پیے گا نا۔ بیچارے، سعدی نے لب بھینچ لیے۔ دیکھو، تمہیں مجھے مارنا ہے تو مارو، مگر مجھے ایک دفعہ ان کو کال کر کے بتانے دو کہ دودھ زہریلا ہے۔ وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ سوری، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پستول پھر سے اس پہ تان کر ایک آنکھ بند کر کے نشانہ لیے ہوئے تھا۔ اگر کسی صورت میں انہوں نے دودھ ضائع کر دیا تب بھی میں جا کر ایک ایک کو حادثاتی موت کا شکار کر ہی دوں گا، کیونکہ وہ سب میرا چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ سعدی نے سر جھکایا اور گہری سانس لی۔ یعنی فصیح، مجھے تمہیں روکنے کا مستقل انتظام کرنا ہوگا؟ تم مجھے باتوں میں الجھانا چاہتے ہو؟ اس نے کہنے کے ساتھ پستول سعدی کی پیشانی پہ رکھی۔ ٹھنڈی نال اس کی جلد سے جیسے ہی ٹکرائی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ کلمہ پڑھ لو، فصیح نے گرا کر کہا۔ سعدی نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم بھی؟ اور اگلے لمحے سعدی نے کوٹ سے ہاتھ نکال کر اس کا پستول والا ہاتھ پکڑ کر مروڑا۔ 1 سیکنڈ کا عمل تھا اور وہ بجلی کی رفتار سے اٹھ کر فصیح کو گردن سے دبوچ چکا تھا۔ فصیح تڑا تڑ ٹریگر دباتا گیا، گولیاں سامنے فضا میں گم ہوتی گئیں، مگر سعدی اس کی پشت پہ آ کھڑا ہوا تھا اور اپنے بازو کے شکنجے میں اس کی گردن لے لی تھی۔ فصیح اس کے بازوؤں کے نرگے میں پھڑپڑاتا، مسلسل زور لگاتا پستول کا رخ پیچھے کو موڑنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی طرف گولی چلا سکتا، سعدی یوسف نے اپنی آنکھیں بند کیے زور سے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ فصیح کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا، زندگی کی ڈور بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے ہچکی کسی صورت آخری سانس لی اور پھر گردن ڈھلک گئی۔ سعدی نے اپنے بازو ہٹا دیے۔ فصیح کی لاش زمین پہ جا گری، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں کوئی تاثر نہ تھا۔ تاثر تو سعدی کی آنکھوں میں بھی نہ تھا۔ وہ سرد سپاٹ چہرے کے ساتھ پیر کی ٹھوکر سے اس کی لاش کو پرے کرتا گیا، یہاں تک کہ لاش پہاڑی کی دہانے پہ آ رکی۔ سعدی نے ایک اور ٹھوکر ماری اور لاش نیچے لڑک گئی۔ خاردار جھاڑیوں بھری ڈھلان سے لاش نیچے گرتی ہی چلی گئی اور نیچے اندھی کھائی تھی۔
اس نے پھنسی کا کوٹ بھی اچھال کر نیچے پھینک دیا، پھر اس کا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ جھاڑتا وہ اوپر ڈھلان پہ چڑھنے لگا۔ چہرہ سنجیدہ تھا، بے تاثر اور سرد۔ اس کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ مارکے کی اس جگہ پہ کھلی ہوئی ہتھ کڑی اور اس کے لاک میں گھسی سیاہ ہیئر پن زمین پہ گری پڑی تھی۔ یہ کامنی کی ہیئر پن تھی جو اس نے جاتے سمے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے وقت اتاری تھی، اور اس کو سارا راستہ کوٹ کے اندر چھپے ہاتھوں کی ہتھ کڑی میں گھساتے وقت اس کے ذہن میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، لاک کی 6 پنیں، 1 2 3 4 5 6 اور کلک۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ زمر تیار سی کمرے سے باہر نکل رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے گیلے گھنگریالے بال کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی جب ندرت نے اسے پکارا۔ وہ ہاتھ میں کفگیر لیے سامنے کھڑی تھی، قدرے متفکر، قدرے متحیر۔ مجھے علیشا کا فون آیا تھا، وہ جو حنین کی امریکی سہیلی ہے، اور یہ تو طے تھا کہ یوسف اب باتیں نہیں چھپائیں گے، سو وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ وہ قدرے حیرت سے سنتی گئی۔ آپ اسے کہیے گا وہ کی چین سادی کے ساتھ کھو گیا تھا، باقی معاملہ میں دیکھ لوں گی۔ اس کا فون بجنے لگا تو وہ اسے کان سے لگاتی اسی رفتار سے بولتی آگے آئی، جی میں کل آ نہیں سکی، ایک عزیز کی عیادت کے لیے چلی گئی تھی، تو پھر آج۔ رک کر اس نے کچھ سنا، پہلے آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر شاک۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ڈیل سائن کر لی؟ وہ میرے کلائنٹس تھے، ان کو کیسے پتا تھا کہ میں نہیں آؤں گی؟ اوہ! اور احساس انکشاف جیسا تھا۔ اس نے کرا کر آنکھیں بند کی۔ میں سمجھ گئی، انہیں ہاشم کاردار نے کہا ہوگا کہ زمر یوسف کو میں نے بیکار ڈاکومنٹس لکھوانے اپنے پاس روک رکھا ہے، سو تم لوگ اس کے کلائنٹس کو خراب کر دو۔ واؤ! اس آدمی کا دماغ ہسپتال کے بیڈ پہ بھی نہیں تخریب کاری سے خود کو باز نہیں رکھ سکتا تھا، اور میں اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ فون بند کر کے وہ خود کو کوس رہی تھی۔ چہرہ غصے میں سرخ ہو رہا تھا۔ سامنے بیٹھی چائے کے مگ سے ایک گھونٹ بھرتی حنین نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور آپ نے ہاشم سے انسانی ہمدردی کے تحت اتنا اچھا موقع گنوا دیا اس کی فائلز کاپی کرنے کا۔ زمر چند لمحے چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے اندر گیر واپس آئی تو فہنا کی فلیش ڈرائیو اس کے سامنے پٹکی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اگر میں اس وقت ہاشم کی فائلز کاپی کرتی تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہوتا، اور یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا تمہیں اتنی چال باز لگتی ہوں کہ وہ زمین پہ کرا رہا ہوگا اور مجھے فائلز کی فکر ہوگی؟ تو حنین نے کندھے جھٹکے۔ تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے فائلز کاپی نہیں کی، میں نے تو صرف ایک سوال پوچھا تھا۔ حنین نے بے اختیار مگ والا ہاتھ نیچے کیا، وہ ششدر رہ گئی۔ زمر دونوں ہاتھ میز پر رکھے اس کی طرف جھکی، اور جواب یہ ہے کہ میں اتنی ہی چال باز ہوں، اور اگر اب میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو نہ صحیح، مگر ہاشم کی ساری فائلز اس میں ہیں۔ حنین نے بے یقینی سے فلیش کو دیکھا اور پھر اسے۔ اس کا لیپ ٹاپ آن تھا، پاس ورڈ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے آفس میں کوئی CCTV بھی نہیں ہے جو کوئی مجھے اس ساری افراتفری میں یہ کرتے دیکھ سکتا۔ ساری فائلز بھی رات کو کھول کر دیکھ چکی ہوں۔ وارث غازی والی فائلز وہ کب کی ڈیلیٹ کر چکا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، سینکڑوں ڈاکومنٹس ہیں اس میں جو ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ انسانی ہمدردی ایک طرف، حنین میں اتنی جلدی سب بھلانے والی نہیں ہوں، اور میز پر ہاتھ مارا تھا۔ حسینہ نے ناشتہ بناتے مڑ کر اسے دیکھا، یہ غصہ ہو رہی ہے اور آگے سے حنین باجی خوش ہو رہی ہے، پاگل ہیں دونوں۔ حنین فرتے مسرت سے اٹھے، زمر کے دونوں ہاتھ تھام کر دبائے۔ آپ میری ملکہ ہیں، اور جھپٹ کر وہ فلیش اٹھا کر اندر بھاگی۔ زمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ مسکرا کر سر جھٹکتی وہ پرس اٹھائے بال ٹھیک کرتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حنین اگلے 2 گھنٹے ان فائلز میں محو ہو کر بیٹھی رہی، لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز حسینہ سے بنوائے آلو کے چپس کھاتی، اور وہ صفحات پہ صفحات آگے کرتی جا رہی تھی، آنکھوں پہ چمک تھی۔ تبھی گھنٹی بجی۔ اس وقت گھر میں ابا اور حنین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سیم اسکول، ندرت ریسٹورنٹ، زمر کوٹ ملازم اپنے کوارٹر میں۔ وہ بعداً خواستہ اٹھی اور باہر آئی۔ پورچ سے ہی اسے گیٹ کے باہر کھڑا احمد نظر آیا۔ وہ چہرے پہ نخوت لائے چند قدم آگے آئی۔ السلام علیکم، پھپھو گھر پہ نہیں ہے؟ وہ اس کی طرف گھوما۔ گیٹ چھوٹا تھا، کندھوں سے اوپر وہ دکھائی دیتا تھا۔ ذرا سا مسکرایا۔ میں آپ سے بات کرنے آیا تھا۔ جی؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی تھوڑا مزید آگے چل کر آئی، پھر رک گئی۔ گیٹ درمیان میں حائل تھا۔ وہ کیا ہے مس یوسف کے کچھ دن سے کوئی مسلسل ہمارے یعنی کاردار کے سسٹم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر مجھے کہنا چاہیے کر رہی تھی۔ حنین کی رنگت سفید پڑی، تو میں نے سوچا کہ بنفس نفیس جا کر آپ کو حنین یوسف آپ کو ایک مہذب اور شائستہ سی وارننگ دے دوں کہ ایسی بچگانہ حرکتیں نہ کیا کریں۔ ہماری سسٹم کی حفاظتی دیواروں کو آپ نہیں توڑ سکتی، لیکن اگر آپ نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو میں مجبور ہو جاؤں گا آپ کے بارے میں آپ کے گھر والوں کو بتانے پہ۔ حنین بالکل چل سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، کیا آپ کی امی جانتی ہیں اور آپ کے دادا کہ آپ کی زندگی ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے؟ آپ کا بورڈ میں ٹاپ کرنا بھی تو ایک جھوٹ تھا نا؟ آپ نے OCP کو بلیک میل کیا تھا،
میرے پاس آپ کی اور OCP کی بیٹی کے پیغامات کے پرنٹ آؤٹ پڑے ہیں، تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے جھوٹوں سے پردہ نہ اٹھاؤں تو آئندہ میری ورک پلیس پہ مسئلے نہ کھڑے کیجیے گا، سنا آپ نے؟ رسان مگر تلخی سے کہہ کر اس نے گریبان میں اٹکی برانڈیڈ گلاسز نکال کر آنکھوں پہ لگائیں اور کار کی چابی کے ریموٹ کا بٹن دباتا مڑ گیا۔ حنین کے حلق میں بہت سے آنسو پھنسے تھے مگر آنکھیں خشک تھیں۔ وہ یک ٹک ساکھ پتھر بنی وہیں کھڑی تھی۔ فورڈلی ایور آفٹر کی بالائی منزل کے خالی ہال میں دھوپ اونچی کھڑکیوں سے چھن کر اندر گر رہی تھی۔ کونے والی میز پہ زمر بیٹھی لیپ ٹاپ پہ انگلیاں رکھے ٹائپ کرتی، وقفے وقفے سے گردن کو دائیں بائیں حرکت دیتی، تھکاوٹ سے پٹھے گویا اکڑنے لگے تھے۔ تبھی انٹرکام بجا۔ اس نے اٹھا کر مصروفیت سے پوچھا، جی مسز زمر نیچے ریسیپشن والی لڑکی تھی، ایک کلائنٹ ہے آپ کے لیے۔ وہ ذرا رکی، کہہ رہے ہیں کہ بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، لیگل ایڈوائس لینی ہے۔ میں فیملی کورٹ میں پیش نہیں ہوتی، وہ بیزاری سے بولی، پھر سر جھٹکا۔ اچھا بھیج دو۔ نظریں کی بورڈ پہ جھکائے ٹائپ کرنے لگی۔ چند ثانیے لمحے سرکے اور مدھم آہٹ سے دروازہ کھلا۔ زمر نے سر نہیں اٹھایا، اس کی انگلیاں ساخت ہوئیں، وہ اس کا پرفیوم پہچانتی تھی، اس سے سر نہیں اٹھایا گیا۔ وہ براؤن جوگرز فرش پہ رکھتا، قدم قدم چلتا قریب آتا گیا۔ زمر کی جھکی آنکھیں جھکی رہیں، البتہ چہرے پہ بہت سے رنگ آ کر غائب ہوئے۔ دل زور کا دھڑکا، وہ میز کے دہانے آ رکا۔ فیملی کورٹ میں پیش ہوں یا نہ ہوں، کسی بھی وقت فیملی کورٹ ضرور لگا لیتی ہیں آپ، جج جیوری اور جلاد بھی خود ہی بن جاتی ہیں۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکا تو اس نے پلکیں اٹھائیں، نظریں ملیں۔ وہ ویسا ہی تھا، ویسے ہی بال، وہی گرے سویٹر، وہی مسکراتی سنہری آنکھیں۔ البتہ اس کو دیکھنا اتنے دن بعد کتنا اچھا لگا۔ لمحے بھر کو اسے بھول ہی گیا کہ ان کی آخری لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی۔ بدقت اس نے چہرے پہ چھائی سنجیدگی برقرار رکھی۔ ادھر بیٹھ جاؤں یا یہ کرسی بھی آپ کی طرح کاٹتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا کر بولا تھا۔ بیٹھیے، وہ رکھائی سے کہہ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کون سا لفظ لکھنا تھا، کون سا مٹانا تھا، اب کہاں یاد رہنا تھا۔ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور ٹیک لگا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ زمر کو یاد آ ہی گیا کہ وہ کیوں ناراض تھی۔ اکیلے ہی واپس آ گئے، اپنی دوسری بیوی کو ساتھ نہیں لائے؟ تیسری، اس نے تصحیح کی۔ اور اوہ ہاں تیسری، وہ ضبط سے بولی، مجھے بھول گیا تھا کہ تمہیں شادیاں کرنے اور بیویوں کو مارنے کا کتنا شوق ہے۔ شوق کا پھر کوئی مول تو نہیں ہوتا نا؟ وہ اندر تک جل گئی۔ فار سنجیدہ اور خفگی سے اسے دیکھا۔ ایسا لگتا ہوں میں تمہیں کہ اسے یہاں لے آؤں گا؟ زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کا مان بھرا انداز۔ دل چاہ ناراضگی ختم کر دے کہ کیوں لاؤں گا اسے میں یہاں؟ تیسری بیوی کو تو الگ گھر لے کر دینا چاہیے نا۔ چلو جی، اس کا سارا موڈ غارت ہو گیا۔ وہ زور سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور اس کو غصے سے دیکھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ دیکھنے کہ تمہیں واقعی پرواہ نہیں ہے کیا؟ اب کہ وہ سنجیدہ تھا، وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تم اس کے اپارٹمنٹ میں تھے اس کے ساتھ؟ اس کی آواز کانپی۔ اتنے دن میں تو اتنا تو سوچ بچار کر کے ہی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس نے وہ الفاظ آپ کو سنانے کے لیے جان کر کہے تھے۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ زمر اسی طرح اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھے گئی۔ تم اس بات پہ ناراض نہیں ہو زمر، بلکہ اس لیے ہو کہ میں نے تم سے سچائی چھپائی؟ ہاں، میں اسی لیے ناراض ہوں۔ اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ تم مجھ سے ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو جبکہ میں نے تمہیں ہمیشہ سچ بتایا۔ ہاں، مگر جب تمہیں ہاشم کی حقیقت پتہ چلی تو تم نے مجھے نہیں بتائی۔ میں تمہارے لیے فکر مند تھی، تمہارا بچاؤ کر رہی تھی، میں بھی یہی کر رہا تھا۔ تم انتہائی 2 نمبر انسان ہو، اور نہ صرف 2 نمبر بلکہ سوری، آئندہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اس نے 6 لفظوں میں سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ وہ کیسے اس بات پہ لڑے جس پہ وہ ناراض تھی ہی نہیں۔ چند لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گئی۔ اوکے، آئندہ سچ بولنا مجھ سے، بھلے کسی کی بھی اپارٹمنٹ میں اس کے بھی ساتھ ہو، سچ سچ بتانا۔ پھر سے رکھائی سے بول کر کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ جب تم جلتی ہو نا تو سارے کمرے میں دھواں بھر جاتا ہے، مت جلا کرو اس سے۔ تم میری محبت ہو، مانا کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت، زیادہ پیاری، زیادہ سلجھی ہوئی، زیادہ شائستہ اور نرم مزاج کی ہے، مگر تم اب بہت ہو گیا تھا۔ زمر نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کی۔ ہاں مجھے پرواہ ہے، سنا تم نے؟ وہ غرائی تھی۔ مجھے پرواہ ہے، اور اگر آئندہ تم مجھے اس کے 20 فٹ قریب بھی نظر آئے تو میں تمہارے ساتھ اتنی بے رحمانہ انداز میں پیش آؤں گی کہ جو 8 سال کرتی ہو۔ رحم تو وہ بھی نہیں تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ زمر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، چند گہرے سانس لیے۔ خیر، اگر تم نے کوئی اور بات نہیں کرنی تو تم جا سکتے ہو، وہ روکھے نروٹھے انداز میں کہہ کر کام کرنے لگی کہ میں سادی سے ملا۔ زمر نے اتنی تیزی سے گردن اٹھائی کہ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ کب، کہاں؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک دم اٹھی اور گھوم کر اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی، بے چین، بے قرار سی۔ وہ کچھ دن تک آ جائے گا، وہ ٹھیک تھا، ڈونٹ وری۔
وہ نرمی سے کہنے لگا مگر وہ اب اس طرح سکون میں نہیں آ سکتی تھی۔ پلیز مجھے بتاؤ تم اس سے کیسے ملے، کہاں ملے، وہ کیسا ہے؟ اس کی آنکھیں نم تھیں اور اس نے بے اختیار فارس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ بے تابی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے نرمی سے ایک ہاتھ چھڑایا اور سیل فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے تمہارے لیے اس کی ایک تصویر لی تھی، ورنہ میں تو ہوں ہی جھوٹا، تم کہاں مانتی کہ میں اس سے ملا تھا؟ زمر نے بے تابی سے فون پکڑا۔ اسکرین پہ وہ دونوں نظر آ رہے تھے، رات کے وقت ریسٹورنٹ کا منظر، اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔ اس کے بال دیکھو، اس نے کٹوا دیے، اور سعدی کے منہ پہ چوٹ کیسی ہے؟ وہ تصویر زوم کر کے ایک دم بولی تھی۔ سعدی کے ہونٹوں کا زخم اور گال کی سوجن صاف نظر آ رہی تھی۔ فارس غازی کی بولتی بند ہوئی، بے اختیار بال کھجائے۔ یہ چوٹ؟ اس نے تھوک نکلا۔ شاید کسی نے مارا تھا اسے۔ اب کسی کی تفصیل میں وہ نہیں جا سکتا تھا۔ کس نے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ اسکرین پہ انگلی پھیرتی تصویر کو چھو کر محسوس کرتی وہ بہت مضطرب نظر آنے لگی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے بتایا نہیں۔ فارس نے بات بدلنی چاہی۔ تم نے اس کے بال دیکھے؟ بالکل۔ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو، ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ جاتے ان کے؟ قہر نازل ہو ان پہ اللہ کا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور فارس نے بہت سے بے چین پہلو بدلے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس کرو۔ نہیں، کس نے حق دیا ان لوگوں کو کہ وہ اس کے ساتھ یہ سب کریں؟ وہ کتنی مشکل میں ہوگا، وہ کتنا پریشان ہوگا۔ اسے واپس لے آؤ۔ وہ ہانسی ہو رہی تھی۔ اتنے ماہ بعد سعدی کی تصویر دیکھنا، جذبات ابل رہے تھے تو نم آنکھوں سے اس نے فارس کو دیکھا۔ وہ تم سے ملا تو کیسا تھا؟ تم اس سے کیسے ملے؟ تم نے اسے گلے لگایا، اسے پیار کیا؟ اور فارس غازی نے ایک نظر میز پہ ڈالی جہاں خونخوار نوکیلی نوک والے قلم رکھے تھے، ایک تیز دھار پیپر نائف بھی پڑی تھی، اور چند بھاری وزنی پیپر ویٹ بھی، جو کسی بھی انسان کو قتل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور جبراً مسکرایا۔ میں اس سے بہت اچھے سے ملا۔ ایک ریسٹورنٹ کا پتہ دیا تھا اسے، وہ وہاں آ گیا تھا۔ میں اس سے گلے ملا، اس کا ماتھا چوما، اسے تسلی دی کہ اب وہ میرے ساتھ ہے، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے زخم، منہ والے زخم کے لیے اسے آئس پیک لا کر دیا، اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، بیڑا غرق ہو سچائی کا۔ اور زمر بہت ممنونیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے اچھے، کیئرنگ ہو تم، لونگ ہو۔ سوری، میں تم سے اتنے دن ناراض رہی۔ میرا کیا ہے، میں تو ایک زمانے میں سمجھا کرتی تھی کہ تمہیں لوگوں کو مارنے پیٹنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ کتنی غلط تھی میں تمہارے بارے میں۔ اور فارس جبراً مسکرا کر کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ اس 6 اسٹار ہوٹل کا وہ ہال مہمانوں کی گول میزوں سے بھرا تھا۔ پہلے صف میں ایک طرف کیمرہ مین اور رپورٹرز کی واضح اکثریت کھڑی نظر آتی تھی، جو دھڑا دھڑ ڈائس پہ کھڑے شخص کی تصاویر اتار رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، اور ایش گرے سوٹ پہ ملبوس وہ وجیح سا ہاشم کاردار، بال جیل سے پیچھے کیے، ڈائس پہ نصب آدھا درجن مائکس میں کہہ رہا تھا، اور سب دم سادے سے سن رہے تھے۔ مجھے آج اس فارم پر کھڑے ہو کر چند دن قبل ہونے والے اپنے سب سے بڑے پلانٹ کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا افسوس نہیں ہو رہا۔ فضاؤں میں کوئی اداسی سا نغمہ گنگنایا جا رہا تھا، ہولے ہولے، دھیرے دھیرے سے، ایک سکوت سا تھا، جیسے ہر کوئی انتظار میں ہو، جیسے ہر کوئی تیار کر رہا ہو۔ افسوس ہے تو صرف اس بات کا کہ اگر میں اس اینزائٹی اٹیک سے مر بھی جاتا، گو کہ میں بہت ڈھیٹ ہوں، حال میں کہکا بلند ہوا، تو میں اس پچھتاوے کو لے کر دنیا سے جاتا کہ میں لوگوں کی خیر کے لیے جتنا کر سکتا تھا اتنا نہیں کر سکا۔ کولمبو کے ساحل سے دور ایک لانچ سمندر کے نیلے پانی میں تیر رہی تھی۔ اس کے اندرونی کیبن میں کرنل خاور بیٹھا تھا، شیپ بڑی ہوئی تھی، آنکھوں پہ اینک تھی، اور وہ بار بار گھڑی دیکھتا تھا۔ سعدی یوسف کی تلاش ترک کر کے وہ اپنے مالک کو منانے واپس جا رہا تھا، اور میرے ان سب دوستوں، وفادار ساتھیوں کا شکریہ، جنہوں نے مجھے احساس دلایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں اپنی زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دوں۔ کینڈی میں اس کافی شاپ کے کچن میں کھڑے سعدی یوسف کا چھوٹا بھدا سا موبائل بجا تھا۔ اس نے پیغام پڑھا اور چپ چاپ باہر نکل آیا۔ چند گلیاں پیدل چلتا گیا، یہاں تک کہ سڑک کنارے نصب ایک کوڑے دان کے ساتھ رکا۔ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ڈھکن کھولا، چند بدبودار شاپر ہٹائے تو اسے وہ نظر آ گیا، سیاہ پلاسٹک ریپر میں لپٹا پیکج۔ اس نے اسے نکال کر کھولا، اندر سبز پاسپورٹ تھا، اور اس پر اسی کی تصویر لگی تھی۔ چھوٹے بال، داڑھی، سبز آنکھوں کے ساتھ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اسے جیب میں ڈال لیا، کیونکہ جب تک انسان اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کی بھلائی کے لیے نہیں سوچتا، وہ کفر کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور ایسے لوگ تو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ حنین بالکل نارمل سی پتھرائے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ کمپیوٹر پرنٹر زوں زوں کی آواز کے ساتھ ایک کاغذ باہر اگلا۔ اس نے اٹھا کر سیدھا کیا، اس پہ احمد کی تصویر بنی تھی۔ اس نے وہ کاغذ لے جا کر دیوار پر لگی مختلف کاردارز کی تصاویر کے ساتھ چپکا دیا، اور سیاہ مارکر سے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا۔ کون ہے؟ احمد شفیع۔
اور میں یہ جان گیا ہوں کہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے انسان کو اپنے بارے میں سوچنا بند کر کے دوسروں کو ترجیح دینی چاہیے۔ فارس بینک کے کیش کاؤنٹر پہ کھڑا چیک بک پہ کچھ لکھ کر دستخط کر رہا تھا، پھر اس نے چیک کھڑکی کے اندر بڑھا دیا۔ اب اندر بیٹھی لڑکی سے نوٹوں کی گڈیاں تھما رہی تھی۔ میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ انسان چیریٹی اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، ورنہ وہ چیریٹی کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ سعدی اپنے اوپری چھوٹے کمرے میں کھڑا بیگ میں سامان ڈال رہا تھا۔ نوٹوں کی ایک گڈی اس نے تکیے کے اندر چھوڑ دی۔ باہر کامنی ہاتھ باندھے کھڑی غصے اور صدمے سے اس کے دروازے کو بار بار دیکھتی تھی، پھر کبھی چلا کر کہتی، یہ مجھ سے سچ بھی بول سکتا تھا، میں آئندہ کبھی انسانوں کا اعتبار نہیں کروں گی۔ مگر اس ملک کے سارے مسائل لاکھوں کروڑوں کی چیریٹی دے دینے سے حل نہیں ہو سکتے۔ اس ملک کے مسئلے تب حل ہوں گے جب ہم لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے فوری انصاف، کیونکہ زمر ریسٹورنٹ کی بلائی منزل والے ہال میں بیٹھی تھی، پرنٹر سے نکلتے کاغذوں کو مختلف فائلز میں لگا رہی تھی۔ اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے اور آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ فائلز پہ فائلز تیار کر رہی تھی، ثبوت در ثبوت۔ ہاشم کاردار اور اس کے قرابت داروں کی کمزوریاں، بلیک میلنگ کا مواد زبردست، اور اگر مجھ جیسے وکلاء انصاف کی فراہمی کے لیے دفتن کوششیں نہیں کریں گے تو معاشرے کے ناصور بڑھتے جائیں گے۔ احمد شفیق قصرِ کاردار کے کنٹرول روم میں بیٹھا کی بورڈ پہ کھٹا کھٹ ٹائپ کرتا، بار بار نفی میں سر ہلاتا، افسوس سا چہرے پہ در آتا جسے وہ جھٹک کر کام کرنے لگ جاتا۔ اگر آج ہم جیسے لوگ اپنا پیسہ اور اپنی طاقت استعمال نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ علیشا ٹارچ لیے نیکسی کی بیسمنٹ میں موجود تھی اور مسلسل تیزی سے ہاتھ چلاتی سامان الٹ پلٹ کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پاور پلانٹ کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، اس تخریب کاری کی میں مذمت کرتا ہوں۔ اس کا بدلہ میں اس طرح سے لوں گا کہ جو لوگ اس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں، ہم ان دہشت گردوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ یہی ان کی سب سے بڑی شکست ہے۔ فیونا اپنے باتھ روم میں کھڑی اپنے بٹوے میں موجود رقم گن رہی تھی، آنکھوں میں حسرت بھری نمی تھی۔ باہر میری برآمدے میں کھڑی ملازموں پہ حکم چلا رہی تھی، میں اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جواہرات سیلون نما کلینک کی آرام دہ چیئر پہ بیٹھی تھی اور چند ورکرز اسے کاسمیٹک سرجری کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ وہ مسلسل آئینے میں اپنی ناک کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھی۔ زندگی نے جو مجھے ایک دوسرا موقع دیا ہے، میں اسے ایک بہترین انسان کے طور پر گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اچھے کام کر کے فخر سے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ فارس ایک سٹوریج لاکر کے اندر کھڑا تھا، لوہے کا اوپر سے نیچے گرنے والا دروازہ اس نے گرا رکھا تھا اور وہ مختلف شیلف اور خانوں میں سے سیاہ چمکتا اسلحہ نکال کر بیگ میں بھرتا جا رہا تھا۔ دوسرے بیگ میں چند دوسری اشیاء رکھی تھی، وہ تیاری کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جب میری بیٹی میرا نام لے کر میرا بھائی میرا ذکر کرے تو وہ مجھے صرف ایک تھراپسٹ کے طور پہ یا ایک لائر کے طور پہ نہ جانے، بلکہ انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک فرض شناس شہری کے طور پر یاد کریں۔ نوشیروان اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا کریڈٹ کارڈ سے سفید دانے دار شے کو زور زور سے پیس رہا تھا۔ چہرے پہ مردنی اور آنکھوں میں گہرا گلٹ چھایا تھا، بار بار ان میں نمی در آتی جسے وہ کف سے رگڑ کر صاف کر لیتا تھا۔ لیکن کیمروں اور فلیش لائٹس کی چکا چوند روشنی میں ہاشم کاردار کہہ رہا تھا، ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے پیچھے رہ جانے والوں کو بھول جاتے ہیں، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میرا دوست، میرا رشتہ دار، ایک پیارا نوجوان سعدی یوسف جو 8 ماہ پہلے ہم سے بچھڑ گیا، آج میں اس کے اور اس جیسے لاپتہ افراد کے لیے سعدی یوسف فاؤنڈیشن بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ فاؤنڈیشن سعدی یوسف جیسے لاپتہ افراد کے کیسز پھر سے کھلوائے گی اور ان کے خاندان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ اس میں ملک کے نامور اور ماہر وکلاء کا پینل ہوگا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ کہہ رہا تھا، کیمرے کھٹا کھٹ کلک کلک کر رہے تھے، لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کر اس ذہین اور شاندار، ہمدرد اور رحم دل شخص کے لیے تالیاں بجا رہے تھے جو موت کے قریب جا کر واپس آیا تھا اور لوگوں کے لیے مزید بھلائی کے کام کرنا چاہتا تھا۔ بے داغ دامن اور سفید کالر والا شخص ابھی تک بول رہا تھا۔ ہاشم کاردار کے آفس کی ساری بتیاں جلی ہوئی تھیں اور وہ پاور سیٹ پہ ٹیک لگائے بیٹھا مسکرا کر فون پہ کہہ رہا تھا، تھینک یو جی، ایسا ہی ہے، گولف پہ ملتے ہیں پھر۔ اس نے ریسیور کریڈل پہ رکھا، سامنے کھڑے رئیس نے چند کاغذ اس کے سامنے رکھے۔ ہاشم نے پین ہولڈر سے قلم نکالا اور اینک ناک پہ لگاتے کاغذوں پہ مطلوبہ جگہوں پہ دستخط کرنے لگا۔ دفتن ٹھہر کر اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملا کر اسپیکر آن کر دیا۔ جی کاردار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ہاشم کاغذات کا سرسری معائنہ کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہوں، اور ادریس تم سناؤ، فارس ٹھیک کام کر رہا ہے؟ جی، آج کل چھٹی پہ گھر گیا ہے، پورا ہفتہ اچھا کام کیا، چھٹی وغیرہ نہیں کرتا تھا، شام میں کبھی نکلا تو نکلا ورنہ ادھر ہی کام کرتا تھا۔
یہی رہتا تھا اور ادریس رپورٹ دے رہا تھا۔ وہ سنتا گیا۔ کاغذ مکمل ہو گئے تو اس نے کال کاٹی اور اینک اتار کر پرے رکھی۔ یہ لے جاؤ اور یوں کرو آج شام کے لیے۔ کچھ بولتے بولتے ہاشم ٹھہرا۔ ابرو پرسوچ انداز میں کٹے ہوئے۔ یہی رہتا تھا؟ اس نے غائب دماغ سے دہرایا۔ جی سر۔ رئیس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاشم ایک دم کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ ادریس نے کہا وہ یہیں رہتا ہے، یعنی کہ کمپنی کے کوارٹرز میں۔ مگر وہ چونک گیا تھا۔ پچھلے سال ایک اسکینڈل کے بعد ان کی کمپنی نے بہت سخت اصول بنائے تھے۔ اکیلے مردوں کو کوارٹر نہیں ملتا، صرف ان کو ملتا جن کی بیوی بچے ساتھ ہوں۔ آپ نے بھی سفارش نہیں کی تو ادریس نے غازی کو کوارٹر میں کیوں رہنے دیا؟ رئیس بھی الجھا۔ ہاشم کاردار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کوارٹر میں نہیں رہ رہا۔ کوئی بھی بغیر فیملی کے ادھر نہیں رہ سکتا۔ ادریس جھوٹ بول رہا ہے۔ اور کہتے کہتے وہ خود بھی چونکا تھا۔ تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے رئیس، مجھے پتہ کر کے دو کہ فارس غازی کراچی گیا بھی تھا یا نہیں، اور اگر وہ نہیں گیا تھا تو وہ کہاں تھا؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا اور رئیس بھی الارمڈ سا یس سر کہتا باہر کو بھاگا۔ 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ تھا حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے۔ مور چال۔ آج تم جس دکھ کے مقام پہ ہو، میں اس جگہ سے گزر چکا ہوں۔ یقین کرو میں اس سے گزر چکا ہوں۔ تمہیں اس سے جست لگا کر نکلنا ہوگا۔ تمہیں اس سے نکالے گا صرف ایک فقرہ، ایک سطر، ایک دلیل، ایک کہانی جو تم خود کو سنا سکو۔ وہ کیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ بھی ہو۔ جب تک تم اس فقرے پہ یقین کرتی رہو، جب تک اس کے ذریعے تم خود کو معاف کرتی رہو، تم ڈھونڈ لو وہ سطر، وہ فقرہ، وہ مقصد۔ تم اسے ڈھونڈو۔ تم یہ کر سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ کر سکتی ہو۔ وہ ایک فقرہ خود کو سنانے کے لیے ڈھونڈو، پھر اس لائن کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر اس کی مدد سے خود کو تاریک اندھیروں سے باہر نکالو۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو وہ رات اپنے داغدار سیاہ دامن میں چھپاتی جا رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ زمر اپنے کمرے میں تھی۔ سیم ہوم ورک پھیلائے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ ابا بھی وہیں موجود کسی کتاب کے مطالعے میں گم تھے۔ ندرت کچن میں کھڑی بآواز بلند غیر موجود حسینہ کو کوس رہی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے کوارٹر میں جانے سے پہلے چائے کی کیتلی مانجھ کر جایا کرو، مگر اسی طرح چھوڑ جائے گی۔ اور یہ دیکھو صابن ختم۔ ایک تو بندہ میکس بار ان ملازموں کے حوالے نہ کرے، گھول گھول کر ختم کر دیتے ہیں۔ جب کوئی نہ ملا تو حنا کمرے سے باہر نکلی اور دروازے کی طرف آئی۔ اتنے میں پورچ سے اندر کھلتے دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ ایسا کون ہے جو باہر گیٹ سے اندر آ بھی گیا اور صداقت نہیں جاگا؟ کون؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں خاموشی۔ حنین نے جی کڑا کر آواز بلند کی۔ کون؟ تو اب میں کون ہو گیا ہوں؟ فارس کی آواز پہ حنین کا دل ڈوب کر ابھرا۔ آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری اور لبوں پہ مسکراہٹ۔ پہلے لپک کر کھولنے لگی، پھر رکی۔ میں تو ناراض تھی۔ چہرے کے تاثرات سخت کیے، ماتھے پہ بل ڈالے اور دروازہ کھولا، پھر بازو سینے پہ لپیٹے تندھی سے سامنے دیکھا جہاں وہ 2 سٹیپس نیچے کھڑا تھا، ہاتھ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے، اپنی سنہری آنکھیں اس پہ جمائے وہ سادگی سے مسکرا رہا تھا۔ چھوٹے کٹے بال ویسے ہی تھے، البتہ رنگت ذرا کملائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہیلو حنا۔ ویلکم۔ ہیلو۔ آپ کو پہچانا نہیں۔ کیا آپ یہیں رہتے ہیں؟ کیا آپ اس فیملی کا حصہ ہیں؟ اوہ مگر نہیں، یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے باتیں نہیں چھپاتے، کراچی کا کہہ کر کولمبو نہیں چلے جاتے، اور جب واپس آ جاتے ہیں تو اسی روز ریسٹورنٹ میں اپنی بیوی کو وزٹ کرنے کے 2 دن تک اپنے گھر والوں کو بھولے نہیں رہتے۔ یہاں جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ خفگی سے وہ تیز تیز بولے جا رہی تھی اور وہ جو سکون سے مسکراہٹ دبائے سن رہا تھا آگے بڑھا، 2 قدم اوپر چڑھا اور اس کے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کر جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ بلیک کافی، ہلکی چینی اور ذرا سی کریم کے ساتھ، ایک بڑا مگ لاؤنج میں لے آؤ۔ اور وہ ساتھ سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ حنین کی زبان جذبات اور غصے کو بریک سی لگ گئی۔ چند لمحے تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ 2 دن سے تیار شدہ بار بار ریہرسل کردہ تقریر مکمل کیوں نہ کر سکی۔ پھر اس کے پیچھے لپکی، تیزی سے اس کے قریب آئی۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ ساری ناراضگی رنچو ہو گئی اور آواز میں بے قراری آ گئی تھی۔ میری کافی کہاں ہے؟ اور اندر چلتا گیا۔ حنین اس سے زیادہ تیزی سے اندر بھاگی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ پیچھے سے اس نے چیخو پکار سنی۔ سیم نے اسے دیکھ کر کوئی نعرہ لگایا تھا۔ ندرت بے تابی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ابا خوشی سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حنا نے کچھ نہیں سنا۔ کچن میں آتے ہی چیزیں الٹ پلٹ کیں، جلدی جلدی کافی بنائی، ٹرے میں سجائی، اسے لیے باہر لاؤنج میں آئی۔ اب وہ صوفے پہ بیٹھا تھا آگے ہو کر، اور ساتھ بیٹھی ندرت کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ اسے لے آؤں گا۔ وہ میرے ساتھ آیا نہیں ہے، مگر وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے۔ ندرت کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ فون کیوں نہیں کرتا، گھر کیوں نہیں آتا؟ حنا نے ٹرے سامنے رکھی اور خاموشی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ فارس، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہاشم نے یہ سب کروایا ہے؟
ابا سنجیدگی بھری فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ کارپٹ پہ فارس کے قدموں کے قریب بیٹھا سیم فوراً بول اٹھا، یہ بات ڈسکس کرنے سے منع کیا تھا زمر نے۔ حنین نے رکھ کر اس کے سر کی پشت پہ تھپڑ لگایا۔ زمر پھپھو نے، کیا ہے، اب تو مجھے بھی سارے راز پتہ ہیں۔ سیم کا خیال تھا زمر کو اس کے نام سے پکارنے کا یہی کرائٹیریا تھا۔ جی ہاں، وہ اسی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، میں شرمندہ ہوں کہ پہلے نہیں بتا سکا، مگر یہ سچ ہے، وہی ہمارے دشمن ہیں۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ حنا نے اب کے چڑھ کر پوچھا۔ فارس نے اسے دیکھا تو گلہ آمیز نظریں اس پہ جمائے ہوئے تھی۔ وہ کچھ دن تک آئے گا، میرے ساتھ نہیں آیا، فارس کہہ کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا بولا، آئی ایم سوری حنا، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، اور اگر حنین کی کوئی خفگی رہی بھی تھی تو اب دور ہو گئی۔ وہ کھل کر مسکرا دی، میں زمر کو بتاتی ہوں کہ آپ آ گئے، خود سے تو ملکہ عالیہ آئیں گی نہیں، آخری فقرہ دبی سرگوشی میں کہہ کر وہ جلدی سے اٹھ آئی۔ زمر اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی اور چند صفحات سٹیپل کر رہی تھی۔ بال آدھے باندھے آدھے کھلے تھے اور نظریں کاغذ پہ جھکی تھی۔ حنا میز کے کنارے پہ آ ٹکی اور سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جب میں 15 منٹ پہلے یہاں کھڑی آپ کو احمد شفیق کے وزٹ کے بارے میں بتا رہی تھی تو آپ نے اتنی پیاری لپسٹک نہیں لگائی ہوئی تھی، اور آپ نے یہ ٹاپس بھی نہیں پہن رکھے تھے، اور کاجل بھی نہیں ڈالا ہوا تھا۔ ابھی وہ کپڑوں کے بارے میں بھی کچھ کہتی جب زمر نے بھوری آنکھیں اٹھا کر ایک نظر اس پہ ڈالی اور حنا جلدی سے گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے وہ احمر والی بات، میں احمر سے بات کروں گی، اب جو کروں گی میں خود کروں گی۔ جب مجھے علیشہ کی سچائی معلوم ہوئی تھی تو میں نے فوراً اگلے دن مسز جواہرات کو بتا دیا تھا سب۔ جب مجھے اور آپ کو ہاشم کی سچائی معلوم ہوئی تھی تو میں آپ کی طرح رونے نہیں لگی تھی، خاور کے پاس چلی گئی تھی۔ آپ صرف شدید حالات میں روتی ہیں، میں شدید حالات میں آگے کا سوچتی ہوں۔ احمد شفیق کے یہاں آنے سے میں ڈپریشن لے کر کونے میں نہیں پڑ جاؤں گی، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ احمد شفیق کون ہے۔ اس کے پاس میرا راز ہے، ہمارے پاس اس کے راز ہونے چاہیے۔ خیر آپ باہر آ جائیں، فارس ماموں آئے ہیں، یقیناً ان کی آواز تو نہیں سنی ہوگی آپ نے۔ آخری فقرہ معصومیت سے ادا کیا تھا۔ زمر پھر بھی کچھ وقت لگا کر باہر آئی۔ ندرت اور ابا اسی پوزیشن میں بیٹھے فارس سے شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ سیم اس کی تصویر دیکھ رہا تھا، بار بار زوم ان زوم آؤٹ کر کے۔ مگر وہ آیا کیوں نہیں؟ ابا نے اب کے اکتا کر پوچھا تھا۔ کیونکہ اسے انصاف چاہیے، زمر سنجیدگی سے کہتی آگے آئی اور فارس کے مقابل صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھی۔ فارس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور سر کو اسبات میں خم دے کر بولا، وعلیکم السلام۔ تم 2 دن سے ہو شہر میں مل چکی ہوں تم سے پہلے بھی، بے نیازی سے کہہ کر نظروں کا رخ ابا کی طرف پھیرا۔ سعدی نے کہا ہے فارس سے کہ اسے انصاف چاہیے، اسے ہاشم کاردار کے خلاف کورٹ میں کیس کرنا ہے۔ فارس تصحیح کرتے کرتے رک گیا، اور مجھ سے پوچھیں تو یہی درست راستہ ہے، ہمیں عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت میں؟ ابا دھک سے رہ گئے۔ ندرت نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں تو کرنے دو کیس، فارس کا کیس بھی تو اتنے سال بھگتایا تھا، یہ بھی بھگتا لیں گے۔ نہیں آپا، وہ کیس سرکار پاکستان لڑ رہی تھی فارس غازی کے خلاف، میں اس کیس میں دفاع تھا، استغاثہ نہیں۔ کسی کو بے گناہ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت مجرم ثابت کرنے کے۔ یہ کیس ایسا نہیں ہوگا، اس میں ہمارے مقابلے پر کاردار ہوں گے، ہمارا سارا پیسہ خرچ ہو جائے گا، ہم عدالتوں کے دھکے کھائیں گے اور آخر میں ہم کیس ہار جائیں گے، کیونکہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے، نا انصاف ملے گا۔ میں شادی کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہم ایک خاندان ہیں، مگر میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ سنجیدگی سے اس نے دو ٹوک بات کی تھی، وہ قطعاً خوش نہیں تھا۔ کیا کیس کرنا ضروری ہے؟ حنین الجھ کر بولی، بھائی واپس آ جائے، ہم لوگ پھر سے ہنسی خوشی رہیں اور بظاہر ہم خود کو نارمل ظاہر کریں اور وقت آنے پر اپنا بدلہ لے لیں، اتنا بہت ہے نا۔ حنین کے لیے جو بہت آسان تھا وہ ذرا کم آسان لگ رہا تھا۔ تم ایک انسان کو قید میں ڈالنے کے بعد اس سے یہ توقع نہیں کر سکتی کہ وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا، کچھ وقت تو لگے گا۔ وہ اسے اب سمجھا رہا تھا، اور زمر شادی کے فیصلے کے حق میں ابا کو دلائل دے رہی تھی۔ وہ داغدار رات کاردارز کے آفس پر بھی اسی طرح پر پھیلائے ہوئے تھی۔ رئیس کو ملے گھنٹے کے مکمل ہونے میں بھی چند منٹ باقی تھے جب وہ ہاشم کے آفس میں دوبارہ داخل ہوا۔ چوکھٹ پہ ذرا دیر کو ٹھٹکا۔ ہاشم تنہا نہیں بیٹھا تھا، گو کہ وہ جس طرح انگوٹھے کے ناخن سے ٹھوڑی کو رگڑتے سوچتی نظروں سے خلا میں دیکھ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے واقعی تنہا بیٹھا ہو، مگر سامنے جواہرات براجمان تھیں اور چائے کی پیالی سے گھونٹ بھرتی اس کی فراغت کی منتظر نظر آتی تھیں۔ رئیس آگے آیا اور جواہرات کی پشت پہ آ کھڑا ہوا۔ ہاشم نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ کیا پتہ چلا؟ فارس غازی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس نے واقعی غازی کے نام کا کمرہ الاٹ کر رکھا ہے۔ غازی نے بیوی کو بلانے کا وعدہ کیا تھا، علاج وغیرہ کروانا ہے، شاید اس کی بیوی کا گردے کا مسئلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ جواہرات کی انگلیاں بے اختیار اضطراری انداز میں گردن پہ پڑے لاکٹ کو مروڑنے لگیں، چہرے پہ بدک مسکراہٹ برقرار رکھی۔ وہ اسی کمرے میں رہ رہا ہے یا نہیں؟
ہاشم مطمئن نہیں تھا، علاج والی بات پہ دھیان نہیں دیا۔ ریکی کرنے کسی کو کراچی بھیج رہا ہوں، ایک دو دن میں سب پتہ چل جائے گا۔ فارس غازی کے گھر والوں کے فونز ہنوز ٹیپ کر رہا ہوں، ابھی تک سعدی یوسف نے ان سے رابطہ نہیں کیا، نہ ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے۔ ہاشم نے اکتا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ زمر نے علاج کروانا ہے؟ کیوں، اسے کیا ہوا؟ جواہرات نے سرسری سا لہجہ اختیار کیا۔ یہ ناممکن نہیں ہے، ہاشم اپنے دھیان میں تھا۔ اس نے مجھ سے الیاس فاطمی کا ذکر کیا تھا کہ فاطمی نے اسے سب بتایا ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ پہلے سے جانتا اور مجھے اور فاطمی کو الگ کرنا چاہتا ہو۔ میں اس دن سے فاطمی کی نگرانی کروا رہا ہوں، اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ میرا دشمن بن جائے گا۔ ہاشم بار بار نفی میں سر جھٹکتا تھا۔ فارس واقعی زمر کا علاج کروانا چاہتا ہے، اس میں ناممکن کیا ہے؟ ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا، بیکار مت سوچا کرو۔ بدمزہ سی ہو کر اس نے پہلو بدلا۔ اب اپنا موڈ بہتر کرو، جو ہوا سو ہوا، ہم ایک فیملی ہیں اور فیملی سے زیادہ دن ناراض نہیں رہتے۔ آگے بازو بڑھا کر اس کا ہاتھ دبا کر مسکرائی۔ ہاشم نے ایک سنجیدہ نظر ان پر ڈالی۔ میں ناراض نہیں ہوں، کوفت کا شکار ہوں آپ کے ہر اس عمل پہ جو آپ ہارون کے لیے کرتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری فیملی کے درمیان دراڑیں نہ پڑیں تو ہارون کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیں۔ جب سے وہ شہر میں واپس آیا ہے میں یہ سب دیکھ رہا ہوں اور برداشت بھی کر رہا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں گہری کاٹ تھی، جواہرات اندر تک دہل گئی تھی، مگر بظاہر سکون سے مسکراتی رہی۔ برداشت تو تمہیں اسے ساری زندگی کرنا ہوگا، اور میں جو اس کے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آتی رہی وہ اپنے لیے نہیں تھا، تمہارے اور آبی کے لیے تھا۔ ہاشم کے تاثرات بدلے، آنکھوں کی سختی کم ہوئی۔ تم آبی کی طرف نہیں بڑھتے تھے کیونکہ تمہارا باپ تمہاری شادی نہیں ٹوٹنے دینا چاہتا تھا، اور اس کا باپ تمہیں اس کو اپنانے نہیں دے گا، مگر شادی بھی ٹوٹ گئی۔ اورنگزیب بھی اس صدمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، اور اب میرے اتنے احسانوں کے بعد بھی ہارون بھی کوئی پس و پیش نہیں کرے گا۔ اب تمہیں آبی سے بات کرنی چاہیے، اور سنو، صرف آبی سے، ہارون سے مت کہنا کچھ۔ ابھی سے اس کو اتنا سر چڑھاؤ گے تو آگے مشکل ہوگی۔ بے نیازی سے کہہ کر وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاشم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے، اس نے آہستہ سے سوچ میں گم اسبات میں سر ہلایا تھا۔ قصر کاردار کی تاریکی میں بھی جگمگا رہا تھا۔ اس کے دروازے پہ انیکسی کے دروازے کو علیشا لاک کر رہی تھی جب ہیلو، وہ ڈر کر اچھلی، مڑ کر دیکھا تو سنجیدہ سا نوشیروان وہاں کھڑا تھا۔ علیشا کی رنگت پھیکی پڑی۔ میں یہاں صرف خشک لبوں پہ زبان پھیرتے اس نے بات بنانے کی کوشش کی تو شیرو نے ہاتھ اٹھایا۔ سن چکا ہوں فیونا سے، تم انیکسی دیکھنا چاہتی تھی اس لیے یہاں آئی۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہوگا، مگر چونکہ تمہارا تعلق ایک جھوٹے خاندان سے ہے تو ٹھیک ہے، تم جو بھی کرو بس کاغذ پہ سائن کر دو۔ آنکھوں میں ناگواری لیے اکھڑے لہجے میں کہتے ہوئے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ اس کے بعد میرے شیئرز میرے پاس واپس آ جائیں گے اور تم ایک خطیر رقم لے کر واپس چلی جاؤ گی۔ تم سب ایک ہی جیسے ہو، علیشا نے بے بسی بھرے غصے سے کہتے ہوئے فائل کھینچی اور دھپ دھپ کرتی آگے بڑھ گئی۔ نوشیروان برآمدے کے زینے پہ آ بیٹھا اور اداس نظروں سے سامنے نظر آتے قصر کو دیکھنے لگا۔ سامنے اس کے اپنے کمرے کی بالکنی تھی جس میں یوں ہی ایک پرانا سا منظر ابھرا۔ بالکنی کے دروازے سے لگا نوشیروان کاردار 8 سال پہلے ڈرگز کی اوور ڈوز سے مر رہا تھا، اور ایک گھنگریالے بالوں والا لڑکا اسے بچانے آیا تھا۔ شیرو نے سر جھٹکا، پیروں پہ نمی محسوس ہوئی تو دیکھا اس کا لیبرڈار اس کے پیر چاٹ رہا تھا۔ جیکی، میں نے تمہاری جان نہیں بچائی کبھی، صرف کھانا دیا ہے، پھر بھی تم احسان مانتے ہو تو میں کیوں بھول گیا۔ وہ کتے سے مخاطب ہوا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ دکھ اور پشیمانی کی لہر نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ میں اس رات سے کبھی بے خواب نیند نہیں سو سکا۔ مجھے ہر مایا شے کا رنگ سرخ لگتا ہے، لقمہ منہ تک لے کر جاؤ تو وہ خون آلود نظر آنے لگتا ہے۔ میں کیا کروں جیکی؟ اس نے سر اٹھا کر وحشت سے اوپر چھائے آسمان کو دیکھا۔ میرا ایک حصہ کٹ کر اس رات گر گیا تھا، وہیں اس زیر تعمیر مکان کی خون آلود مٹی میں، اور اس کا ایک حصہ میرے اندر آ بسا تھا۔ وہ حصہ ہر پل میرے ساتھ سانس لیتا ہے، ہر دن کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے، جیسے میں اپنے پہلو میں کسی وحشی جانور کے بچے کو جوان ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے نفی میں سر جھٹکا اور فون نکالا۔ جی نوشیروان، سائن کر دی علیشا نے؟ زمر نے دوسری گھنٹی پہ فون اٹھا لیا تھا۔ مسز زمر، حسد کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے دوسرے سے آنکھیں ملتا پوچھنے لگا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ حسد وہ ہوتا ہے جو سب کو محسوس ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے، مگر احمق لوگ اس کا کھل کر اظہار کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہمیں کسی سے حسد ہی ہو، ہم ایسے بھی تو کسی کو ناپسند کر سکتے ہیں نا۔ وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ حسد 3 درجوں سے گزرتا ہے نوشیروان۔ سب سے پہلے اس کا دل تنگ ہوتا ہے ہر اپنے سے بہتر شخص کی تعریف سننے پر، پھر وہ اس کو اپنے دل میں بھی کمتر جاننے لگتا ہے اور دوسروں کے سامنے بھی اس کا قد گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور آخر میں وہ اس شخص کو نقصان پہنچاتا ہے، جسمانی اذیت سے قتل تک۔
دنیا کا پہلا قتل حسد پہ ہوا تھا اور آخری قتل تک یہ جذبہ انسان سے انسان کو مرواتا رہے گا۔ مگر آپ کو کیوں خیال آیا؟ نوشیروان میں مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ اس نے فون بند کر دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کے گرد بہتے اندھیر بھنور بڑھتے جا رہے تھے، گویا اس کو نگلنے کے لیے بے تاب ہوں۔ فروری کی تیسری صبح دھند آلود سی تھی، سارے مناظر دل کے آئینے کی طرح دھندلائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور تک بصارت جاتی، اس کے آگے بصیرت ختم ہو جاتی تھی۔ ایسے میں اپنے بیڈ روم میں بیڈ پہ کمبل گردن تک تانے، ماتھے پہ بازو رکھے سوتی ہوئی زمر دکھائی دیتی تھی۔ فارس کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، نگاہیں باہر جمی تھی۔ دفتر وہ کچھ دیکھ کر چونکا، پھر باہر نکل آیا۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کا لان فجر کے اندھیرے اور دھند میں نہایا ہوا لگتا تھا۔ فارس نے جیسے ہی باہر پورچ کی طرف کھلتا دروازہ کھولا، باہر کھڑی حنین کا ہتھوڑا اسی طرف آیا۔ وہ بروقت پیچھے ہوا۔ حنا نے بھی اوہ کر کے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ اسی دروازے پہ کچھ ٹھونک رہی تھی جس کو فارس نے کھولا تھا۔ کیا کر رہی ہو اتنی صبح؟ آنکھوں میں حیرت لیے وہ باہر نکلا اور سر سے پیر تک حنین کو دیکھا۔ وہ ہوڈ والا سویٹر پہنے، ہوڈ سر پہ گرائے ہوئے تھی، ایک ہاتھ میں ہتھوڑا تھا اور دوسرے کو کمر کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ نگاہیں بھی موڑ لیں۔ تو آپ مجھ سے ناراض ہیں حنین بی بی؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے چوکھٹ سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ حنین نے پلکیں اٹھائیں اور خفا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے خیال میں سوری کر لینے سے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے رات کو جھوٹ بولا تھا جب میں نے تم سے معذرت کی۔ میں یہ سب چھپانے پہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں حنین، میں یوں تم لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ زمر ٹھیک کہتی ہے، آپ انتہائی 2 نمبر انسان ہیں۔ خفا سی مڑ کر کھڑی ہوئی۔ مگر آئی ایم سوری، اگر میں نے دل دکھایا ہے تو۔ اب کہ نرمی سے بولا تو حنا کا دل پگھل گیا۔ بغیر مڑے وہ پشت کیے کھڑی آہستہ سے بولی، ہم اس رات وارث ماموں کے ساتھ تھے، ہم دونوں نے ایک ساتھ ان کو آخری دفعہ دیکھا تھا، ہم اس سب میں ساتھ تھے۔ آپ کو مجھے ساتھ رکھنا چاہیے تھا، میں پہلے ہی ڈوبی ہوئی کشتی میں ہوں حنین، اپنے ساتھ دوسروں کو نہیں ڈبو سکتا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کمر کے پیچھے سے ہاتھ نکال لیے تو وہ پوچھنے لگا۔ حنا نے جواب دیے بنا وہ شے دروازے پہ رکھی اور کیل جما کر ٹھوکنے لگی۔ فاس نے آگے ہو کر دیکھا، وہ ایک نیم پلیٹ تھی، لوہے کی تختی، اس پہ اردو میں لکھا تھا مور چال۔ مور چال کیا مطلب ہوا اس کا؟ مور چال یعنی چیونٹی کا گھر۔ یہ پرانی اردو کا لفظ ہے، اسی سے ماڈرن اردو کا لفظ مورچہ نکلا ہے۔ چیونٹی کا گھر بھی کسی مورچے سے کم نہیں ہوتا نا۔ اچھا، وہ مسکرائی، اس طرح نہیں ٹھونکا جائے گا، ڈرل استعمال کرو۔ میں کوئی مستری یا ترخان نہیں ہوں جو ڈرل استعمال کروں۔ اس صبح تک حنین یہی سمجھتی تھی، سو کہہ گئی۔ فارس چپ ہو گیا۔ بھائی گھر آ جائے گا نا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ فارس جواب دیے بنا سوچتی نگاہوں سے دور دھند آلود آسمان کو دیکھنے لگا۔ ہر گزرتے لمحے وہ دور جا رہا تھا، اس مور چال سے دور، اس زمان و مکان کی حد سے دور۔ زرتاشا کا ولیمے کا جوڑا فیروزی رنگ کا تھا، ساتھ میں نازک سی ڈائمنڈ جیولری پہن رکھی تھی، بال جوڑے میں بندھے تھے اور دوپٹہ جوڑے کے اوپر ٹکا تھا۔ وہ کچھ فکرمند، کچھ پرجوش، ہر زاویے سے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے صوفے پہ بیٹھا اس کو۔ وہ دونوں برائڈل روم میں تنہا تھے۔ ندرت آپا ابھی گئی تھی اور زرتاشا جو اتنی دیر سے ضبط کر کے سوبر بنی بیٹھی تھی اب جلدی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم کیوں پریشان ہو زرتاشا؟ وہ تحمل سے بولا تھا۔ زرتاشا نے مڑ کر اسے دیکھا تو کاجل بھری آنکھوں میں ملے جلے جذبات تھے۔ میرا میک اپ اوور تو نہیں لگ رہا؟ 3 مہینے سے اپائنٹمنٹ لے رکھا تھا، کہہ کر تھک گئی، مگر کچھ گڑبڑ کر دی اس نے، بیز زیادہ لگ رہی ہے شاید۔ میں اسٹیج پر جا کر بری تو نہیں لگوں گی؟ اوہ میں بہت نروس ہوں فارس، میں کیا کروں؟ اس کے انداز میں کچھ بچوں جیسا تھا جو فارس کو اپنی زندگی کی ساری نارسائیاں بھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایش گرے سوٹ پہن رکھا تھا اور بال ہمیشہ کی طرح بہت چھوٹے نہیں تھے، ذرا بڑے تھے، قد میں وہ اس سے قدرے لمبا تھا۔ چلتا ہوا آیا اور اس کے کندھوں کو نرمی سے تھاما۔ تم بہت پیاری لڑکی ہو، تم اسٹیج پر جاؤ گی تو کوئی تمہیں برا نہیں کہے گا، اگر کوئی تعریف نہ کرے تو وہ جلتا ہوگا تم سے۔ اور اس نے دیکھا زرتاشا کے تنے اعصاب واقعتاً ڈھیلے پڑے، چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ میں اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ پھر سے مسکرایا۔ ہاں۔ تبھی دروازہ کھلا۔ فارس نے گردن موڑی اور چوکھٹ پہ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس نے بے اختیار گردن واپس پھیر لی۔ چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ زرتاشا کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا دیے۔ زرتاشا نے چوکھٹ کو دیکھا، پھر مسکرا کر سلام کیا۔ سوری، میں سمجھی سعدی ادھر ہے۔ کہاں گیا؟ زمر کہہ کر اپنے موبائل پہ نمبر ڈائل کرتی الجھ کر واپس مڑ گئی۔ زرتاشا نے فارس کو دیکھا۔ یہ آپ کے بھانجوں کی پھپھو ہے نا؟ نئے رشتے یاد کرنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ ہوں۔ وہ اپنا موبائل نکالتا مڑ گیا اور خواہ مخواہ بٹن دبانے لگا۔ چند لمحوں میں ماحول میں کوئی نادیدہ سا کھنچاؤ در آیا، دل میں کچھ زور سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس کی ایک جھلک ہی دیکھ سکا تھا، گھنگریالے بال، ناک کی لونگ، لباس کا رنگ شاید نیلا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور باہر نکل گیا۔ زرتاشا شادی کے پہلے 3 ڈے فیز سے باہر نہیں نکلی تھی اور یہ وہ 3 دن تھے جس میں کچھ معلوم نہیں پڑتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے،
کیا ہو رہا ہے وہ ہواؤں میں تھی، سو محسوس نہ کر سکی۔ اسٹیج پہ جب وہ فوٹو شوٹ کے وقت سرتاشا کے ساتھ کھڑا تھا تو اپنے اندر کے کھچاؤ پہ قابو پا چکا تھا۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا اور نیلے کپڑوں کی جھلک کو کنکھیوں سے دیکھ کر بھی اس نے کوشش کی کہ وہ مسکراتا رہے، مگر تب وہ اچھا اداکار نہیں تھا، سو مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کی بیوی کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تھی اور مسکرا کر اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو شوٹ ختم ہوتے ہی وہاں سے اتر آیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ ہاشم اور شہرین سٹیج پر چڑھ رہے ہیں، مگر وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، وارث وہاں آ رکا۔ اس کے دوستوں کے ادھر ادھر مصروف ہونے کے بعد اس نے سنجیدگی سے فارس کو مخاطب کیا، تم اپنی فیملی کو ہاشم سے دور رکھو۔ وہ تمہارے اترتے ہی زرتاشا سے تمہارا ذکر نامناسب الفاظ میں کر رہا تھا۔ زمر وہاں کھڑی تھی، انہوں نے تمہیں ڈیفینڈ کیا تو ہاشم مسکرا کر چپ ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ سے لگتا ہے وہ کل کو تمہاری بیوی کے سامنے زمر کا نام لے کر اسے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا۔ فارس نے یکدم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں جانتا، وہ ہاشم کاردار ہے، وہ سب جانتا ہے۔ فارس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اپنے راز کا عیاں ہو جانا بہت غیر آرام دہ سا کر دینے والا خیال تھا۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گیا تھا، مگر اس واقعے نے اس کو محتاط کر دیا تھا، بے حد محتاط۔ مور چال کی تختی دروازے پہ نصب ہو چکی تھی، جس کی مسلسل ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو چکی تھی۔ سناٹے نے اسے چونکایا۔ وہ پورچ میں رکھے جھولے پہ بیٹھا تھا اور اس سے فاصلے پہ دروازے کے ساتھ وہ دونوں کھڑی تھیں۔ زمر بال کان کے پیچھے اڑستی خوابیدہ آنکھوں کے ساتھ شال کندھوں کے گرد لپیٹے باہر آ کھڑی ہوئی تھی اور حنین اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ فارس سر جھٹک کر اٹھا اور ان کے قریب چلا آیا۔ اسے دیکھ کر دونوں چپ ہو گئیں۔ وہ بھی خاموشی سے ساتھ سے گزرنے لگا تو زمر نے پوچھا، ہم علیشا کی بات کر رہے تھے۔ فارس سنجیدگی سے ان دونوں کی طرف گھوما۔ اچھا، میں سمجھا صرف میں باتیں چھپاتا ہوں، میں راز رکھتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ حنین ادھر ادھر دیکھنے لگا اور زمر کی رنگت ذرا خجالت سے پھیکی پڑی۔ وہ میں سن چکا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ 3 گز دور بیٹھے آدمی کو آواز نہیں آتی، وہ بھی نسوانی آواز جو مردانہ آواز سے زیادہ دور تک جاتی ہے؟ یہ جو آپ دونوں اسٹڈی میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتی ہیں اور ادھر بیسمنٹ میں رات کو بیٹھ کر باتیں کرتی تھیں، مجھے سب سنائی دیتی تھیں۔ وہ ویڈیو بھی دیکھ چکا ہوں جو آپ کے زمر کو مخاطب کر کے بغیر پاسورڈ لگے لیپ ٹاپ پہ پڑی ہے، جو سعدی نے ہاشم کے آفس میں بنائی تھی۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے حنین کو گھور کر پاس فروزن پڑی ہے جو ہاشم کی فلیش سے نکلی ہے، اور وہ جو ڈاکومنٹس آپ پرنٹ کر رہی ہوتی ہیں آج کل زمر بی بی، وہ بھی دیکھ چکا ہوں۔ علیشا اپنے کی چین میں کیوں انٹرسٹڈ ہے یہ بھی پتہ کر لوں گا۔ اگر مزید کچھ کہنا ہے آپ نے تو بتائیں۔ ہر وقت کے گلے شکووں کا رخ الٹا ہو گیا۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو دیکھتی، کبھی فارس کو۔ پھر زمر نے بظاہر بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کافی عرصے سے واقف تھے کہ سعدی پہ حملہ ہاشم نے کروایا اور نوشیروان، وہ بے اختیار بولا۔ زمر رک گئی۔ فارس پہ جمی آنکھوں میں استعجاب سا نمایاں ہوا۔ سعدی کو گولیاں نوشیروان نے ماری تھیں۔ زمر بالکل پتھر کا بت بن گئی۔ سفید شل حنین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ لوزر، اس کی یہ ہمت! وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے کیوں کیا یہ؟ حسد میں، زمر شل سے انداز میں بولی تھی۔ پھر ایک دم وہ مڑی اور اندر چلی گئی۔ حنین تیز تیز فارس سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ آبنوسی لکڑی کے دروازے پہ سجا مور چال دن کی پھیلتی روشنی میں چمکنے لگا تھا۔